اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے جبرائیل نے کہا، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و صلوات و سلام کے ساتھ، اے سبز گنبد کے مکیں تجھ پر سلام، سلام اے سبز گنبد کے مکیں تجھ پر سلام، سلام اے رحمت للعالمین تجھ پر سلام۔ کنارے لگ گئی کشتی جو تیرے نام کی تھی، زمانے میں کوئی تجھ سا نہیں تجھ پر سلام۔ ہمیں تیری شفاعت کا سر محشر سہارا ہو، شہ یثرب ہے تو صادق امی تجھ پر سلام۔ کبھی طائف میں تجھ پر حق کی خاطر سنگ برسے ہیں، انہیں بھی بد دعائیں دی نہیں تجھ پر سلام۔ فرشتے جن حدوں سے ایک قدم آگے نہ بڑھتے تھے، بڑے ہیں ان سے بھی آگے کہیں تجھ پر سلام۔ رشید حسرت زمانے میں ہوا ہے معتبر جس سے، ہے تیری ہی عنایت بالیقین تجھ پر سلام۔ اس سال شہر القرآن کا آغاز ہم لوگوں نے اس سے پہلے جتنی صورتیں تھیں اس کے ریویو کے ساتھ آپ کے پاس کیا تھا۔ کسی کو یاد ہے ہم نے کون سی سورہ پہ پچھلے سال ختم کیا تھا اور کون سی سورہ پہ اس سال شروع کیا؟ جی اس سال بتائیے۔ سورۃ العنکبوت سے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ہی حسن اتفاق ہے، اس ترتیب اور اس حساب کتاب کا کہیں ذہنوں میں کوئی گزر اور بسر نہیں تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے سورۃ القصص پر اپنے پچھلے سال کے طریق القرآن کا اختتام کیا تھا۔ یہ سورتوں کا نمبر بنتا ہے 28، اور ہم نے 29 سے اس سال آغاز کیا سورۃ العنکبوت۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی ایک ترتیب مکی اور مدنی۔ آپ کو یاد ہے مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں۔ ان کو جو تقسیم کیا جائے گا مکی اور مدنی میں نے آپ کے سوال کا جواب اپنی بات میں دے دیا آپ کو۔ 28 جو ہے نا وہ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ہم نے اس سال 86 صورتیں کی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ابھی باقی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک ایسا خوبصورت حسن اتفاق ہے اس قرآن کے اندر۔ ہم نے اپنی 29 سورۃ العنکبوت سے اس سال کا آغاز کیا تھا۔ میں بس ان صورتوں کا ایک ریکیپ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اپنی آج کی سورہ قریش شروع کرنے سے پہلے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں نا بس واضح ہو جائے کہ ہم کیا کیا پڑھ کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ العنکبوت کا جو مرکزی مضمون تھا وہ اہل ایمان کی آزمائش تھی، کہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا تم یہ گمان کرتے ہو یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ تو اس آزمائش اور اہل ایمان پر آزمائش کے ساتھ ہماری سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ آزمائش اور ان آزمائشوں کے بعد جو غلبہ تھا وہ کیسے جو ہے یہ دین حق اس سرزمین پر آ کر کیسے غلبہ پاتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ درجہ احسان کی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور درجہ احسان کی نیکی کرنے والوں کی راہ میں قدم قدم پہ جو ہے نا بدر اور حنین اور احد ضرور آتا ہے۔ سورہ روم تھی جو کہ ہمیں بتاتی تھی کہ جہاں پر روم کی فتح کی خوشخبری تھی، وہیں اہل ایمان کو بدر کی فتح کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس بدر کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ نا
فتح مکہ بھی اس کے اندر لازم اور ملزوم تھی. اس کی تھیم کسی کو یاد ہو؟ ذرا ریکال کرتے جائیں اپنی میموری کو، ہے نا. یومئذ یفرح المؤمنون. اب دیکھیں وہاں پر بڑی سخت آزمائش کے بعد نا فوری طور پر روم میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری کے ساتھ ان اہل ایمان کو فرحت دے دی تھی، خوشی اور انبساط سے نواز دیا تھا. اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان، ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حکمت کے جو خزانے تھے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے جو ہے وہ لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اور اس حکمت کا جو لازمی ثمر یا نتیجہ تھا وہ دو تھے، ایک شکر اور دوسرا توحید، ہے نا. کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے. اس میں ہم نے اولاد کی تربیت دیکھی تھی. آپ دیکھیں، اور یہ جو اولاد کی تربیت ہے یہ اہل ایمان کی تربیت ہے. یہ اولاد کی تربیت اہل ایمان کی تربیت سے الگ نہیں ہے. کہیں وہاں پر ان کو آزمائشوں کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، کہیں بدر کے میدان میں آزمایا جا رہا ہے. اور یہ جو گھروں کا میدان ہے اس میں ان کو کس طریقے سے اس آزمائش کے لیے تیار کیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ کیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے عقیدے کو ٹھیک کیا، اس کے عمل کو ٹھیک کیا، اس کے اخلاق کو ٹھیک کیا، تینوں چیزیں. اور آپ دیکھیں یہ تربیت کے یہ تین چیزوں کے ذریعے اصول، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان کے بعد عمل ٹھیک ہونا چاہیے، ایمان اور عمل کی درستگی حسن اخلاق کے اوپر ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہا لوگوں سے اپنے رخ کو نہیں موڑنا اور نہ ہی زمین کے اندر جو ہے نا اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے چلنا. یہ سورہ لقمان کا پیغام تھا. اور اس حکمت کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ سورہ الف لام میم السجدہ ایسے خوبصورت طریقے سے جنت کا بیان کرتی ہے، جہنم کی جو ہے وہ ہولناکیوں کو بیان کرتی ہے. اس میں بھی جو قم اللیل الا قلیلا تھا نا، کہ تتجافی عن المضاجع، کہ ان کے جو پیٹھے ہیں، ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے اور خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ جو ہے وہ پکارتے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آزمائشوں پر استقامت سے غلبہ نصیب ہوتا ہے. اس کا جو مرکزی مضمون تھا کیا تھا؟ مومن اور فاسق لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کی راہیں جدا، دونوں کا عمل جدا، اور دونوں کا جو ہے وہ انجام وہ مختلف ہوتا ہے. اور وہم لا یستکبرون، اور وہ استکبار نہیں کرتے. سجدہ اصل میں کبر کو ختم کرتا ہے اور عاجزی کو سکھاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی سورۃ الاحزاب. میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس طریق القرآن میں سورۃ الاحزاب نے سب سے زیادہ رلایا، پھر اس کے بعد سورہ محمد نے، پھر سورہ فتح نے، اور اس 30ویں پارے نے. پورے کے پورے 30ویں پارے. سورۃ الاحزاب میں ایسے مضامین ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ نا. اللہ تعالیٰ نے وہ غزوہ احزاب کے پس منظر میں جو اہل ایمان کو اس کے اندر جو سنوارا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کیسے سنوارا ہے. سورۃ الاحزاب کی تھیم کیا تھی؟ سورۃ الاحزاب کی تھیم اسوہ حسنہ. اس اسوہ حسنہ کے ساتھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ عمل موجود. آپ کو پتہ ہے جو مضامین ہیں میں ان کو اس وقت بیان نہیں کری، متبنہ کے آئلی جو قوانین تھے ان کی درستگی کی گئی. اسی میں یہ بتا دیا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کی مہر پہ. یہ اسوہ حسنہ ختم نبوت کے ساتھ آیا. اس کے بعد کوئی اور چیز بھی اس اسوہ حسنہ کو مکمل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پورا ہو گیا. اب اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، ترمیم، جیسے قرآن کے بارے میں یہ بات ہم کہتے ہیں نا، ایسے ہی ہم اس سیرہ اور اسوہ حسنہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی، کمی، تغیر، تنسیخ اور اضافے کا ذرہ برابر بھی کوئی امکان موجود نہیں. اللہ نے ایسے اس اسوہ حسنہ کو کامل کیا اور ختم نبوت کی مہر کے ساتھ جو ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے بھیج دیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھی سورہ سبا. سورہ سبا کا مرکزی مضمون الحمدللہ. اس کے جو بنیادی الفاظ ہیں نا، بعض اوقات صورتیں نا اپنے مرکزی مضمون کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد. اس میں قوم سبا کی نعمتوں سے
تمام کے تمام قارئین قرآن کو عبرت دلائی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ ایک قوم جس پر ہم نے نعمتوں کی بہتات کر دی، اس نے ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھایا، ان نعمتوں کو استعمال تو کیا، لیکن وہ شکر گزاری کی راہ پہ نہ چلی۔ اور جب وہ شکر گزاری کی راہ پہ نہ چلی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ربنا باعد بین اسفارنا، خود کہا اے رب ہمارے راستوں کی مسافت دور کر دے۔ اب دیکھیں جب وہ جو مترفین ہوتے ہیں، جب عیش و عشرت میں ڈوب جاتے ہیں، تو پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ ذرا تھوڑی سی کوئی مشکل کا بھی کام ہو تو پھر دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، اللہ نے ان کو احادیث بنا کر نا بکھیر کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر تھی، سورہ فاطر کا مرکزی مضمون بھی یہی الحمدللہ، اسی سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت ہم سب کے دل کی گہرائیوں سے جو یہ الحمدللہ کی صدا نکلی ہے نا، اس تھوڑی سی پریشانی کے عالم میں، مجھے لگتا ہے ہمارے دل اور ہمارے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے نا اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور بس وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک کلک ہوتا ہے اور معاملہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور صرف اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں نا، اس کو جاننے والے جس طریقے سے اس سے ڈر سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریق القرآن کا سفر نا، یہ جاننے والا ہے نا، یہ علم کے ساتھ عمل کی راہ تھی۔ تو جتنی زیادہ معرفت بڑھتی جاتی ہے نا، خشیت الہی اتنی ہی زیادہ بڑھنی چاہیے۔ یہ صرف نا یعنی سندوں کے لیے نہیں، اسناد کے لیے نہیں، ڈگریز کے لیے نہیں، نام کے آگے ہزاروں لاحقے لگا لینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف اور صرف اللہ سے جتنا زیادہ جو علم رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ علماء کرام نے کہا کہ یعنی علم جو عالم ہے وہ بڑی بڑی اسناد کے ساتھ نہیں، بلکہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین تھی، قلب القرآن، سلام قولا من رب الرحیم کی صداؤں کے ساتھ نا سورہ یاسین ایسا دھڑکتا ہوا پیغام دیتی ہے نا، قرآن کی دعوت کو ایسے پرزور انداز میں بیان کرتی ہے نا، اور وہ شخص جو پلڑے کنارے سے دوڑتا ہوا آتا ہے، اور آپ دیکھیں واقعی مجھے لگتا ہے آج اس کا ابھی مظاہرہ دیکھا ہے ہم نے، ہے نا، کہ وہ جیسے مدد کرنے کے لیے، دعوت کے لیے، کام دینے کے لیے، وہ شخص جس کا اس پورے منظرنامے میں کوئی ذکر نہیں تھا، اور وہ آتا ہے اور کسی کام کو، اس دعوت کو مضبوط کر کے چلا جاتا ہے۔ تو وہ شخص جو پیغمبروں کے کام ہے نا، اور جو کوئی اس کی مدد کر لے، چاہے وہ ایک کلک سے کر لے، ایک تار لگانے سے کر لے، اپنے قدموں سے کر لے، اپنے مال سے کر لے، اپنی جان سے کر لے، اپنے قول سے کر لے، تحریر سے، تقریر سے، دامے درمے سخنے قدمے، وہ جس طریقے سے بھی چاہے نا اس کام کو انجام دے لے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر کہاں لکھیں۔ اس کو ان پیغمبروں کے ساتھ ان سے پہلے شہید کر دیا گیا، اور بس کہہ دیا گیا قیل ادخل الجنہ، اور بس تو جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورہ صافات۔ سورہ صافات کا مرکزی مضمون ایک طرف ہے، اور اس کے اندر جو خلوص کی چاشنی تھی نا، الا عباد اللہ المخلصین، میں نے مخلص اور مخلص کا فرق، مجھے لگتا ہے آپ میں سے ہر ایک نے اس فرق کو جانا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس کو حاصل کیا ہوگا کہ یہ فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو خود اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوشش کے سفر میں نا اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ اس کو خلاصہ کے عمل سے گزار دیتا ہے، وہ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خالص کر دے۔ یہ سفر نا خلوص کے بغیر نہ طے ہو سکتا ہے، نہ ہی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ سورہ صاد تھی، انبیاء کرام کے منصب کو، کار نبوت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ یہ نا ایمانی تربیت میں پیغمبروں کا اسوہ، ان کا کردار، ان کی دعوت، اور ان کی دعوت کے جتنے مراحل ہیں نا قرآن میں اسی لیے بار بار بیان ہوئے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان قصوں سے، ان سچی داستانوں سے عبرت حاصل کریں، اپنے لیے اصول طے کر سکیں، اور اس راستے پر چل سکیں جس راستے پر انبیاء کرام چلے تھے۔ سورۃ الزمر تھی، 2 زمر کا بیان تھا، ایک وہ زمر ہے
جو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور ایک وہ زمر ہے جس کو جنت کی طرف اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ اس کی جو تھیم تھی نا، وہ تھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اور جس کا دل نا اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، بس وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک روشنی پر ہوتا ہے، وہ نور کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ شرح صدر جو ہے نا وہ نور کو کھول دیتا ہے نا، نور کے ساتھ یہ روشنی کا طے ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ النور، اس میں بنیاد ہے، مرکز ہے، اس نور کے مضمون پر ذروۂ سنام ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد نا سورۃ المومن تھی، میں کہتی ہوں سورۃ المومنون کی طرح ہی نا یہ سورۃ المومن ہے، وہاں جمع ہے، یہاں صرف ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ فرعون کے سامنے کھڑا ہونے والا عام مومن نہیں ہو سکتا، وہ نہ خلاصہ کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ استقامت کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور کہا جاء رجل مؤمن من آل فرعون، اور وہی پھر اس مومن کے الفاظ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ادا ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام مومن نہیں تھے، وہ بھی جو ہے وہ خاص مومن تھے۔ اس کی جو تھیم تھی نا وہ کیا تھی؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تفوید فی الامر، اپنے ہر کام کو نا اللہ کے حوالے کر دینا۔ بس آپ دیکھیں انسان بے بس ہو، اپنا سب کچھ کر لے، ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب آپ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، جب وہ کھولتا ہے کاموں کے راستے۔ ہم نا چاہتے ہیں کہ ہم خود کریں نا، ہم اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ مومن کی زندگی کا پیغام ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے کاموں کو نا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نا جیسے ہم جو ہے وہ سورہ حامیم السجدہ پڑھتے ہیں، اور سورہ مومن سے نا حوامیم شروع ہوتی ہیں، آل حوامیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب میں حوامیم پر پہنچتا ہوں نا، جیسے ایک سرسبز باغ کی سیر کرتا ہوں، میں اس ہریالی سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں واقعی اس کے جو مضامین ہیں نا، اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا اتنی خوبصورتی کے ساتھ شریعت کو بیان کرتی ہیں، دین کو بیان کرتی ہیں، طریقت کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ تھی، ہے نا، وہ الف لام میم السجدہ، یہ سورہ حامیم السجدہ۔ اس کی جو تھیم تھی نا وہ تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب دیکھیں یہ سورہ مومن اور حامیم السجدہ کا ترتیبی ربط کیا ہے؟ وہ مومن، اور مومن اس احسن قول کے ساتھ داعی اللہ بنتا ہے۔ ہر مومن نا، جس کو وہ کہا شاعر نے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ سارے ستارے مل کر نا اس اسلام کا جو آسمان ہے نا اس کو جگمگاتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سورۃ الشورى تھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ سورۃ الشورى کا جو وزن ہے نا وہ ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اقامت دین۔ اور اس اقامت دین کے لیے نا آپس میں مشورہ کر کے کام کرنا لازم اور ملزوم ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف تھی، یہ نا ملمہ کاری کو بیان کر، یہ پوری یہ جو دنیا پرستی ہے نا، یہ جو آج جو میٹیریلزم ہے، اور آپ دیکھیں جیسے اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے ہر جگہ، ہر سرزمین پہ۔ یہ زخرف نا اس میٹیریلزم کو بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ملمہ کاری ہے، اتر جائے گی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو رب کی رحمت ہے نا ان تمام ملمہ کاریوں سے، ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ الدخان نا وہ ذالک هو الفوز العظیم کے ساتھ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا گیا تھا۔ تو اس مبارک رات کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس مبارک رات پر نازل کردہ قرآن پہ عمل تمہیں فوز عظیم تک لے جاتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ تھی، واللہ ولی المتقین، اللہ نا متقین کا ولی ہے۔ ایک کہتے ہیں یہ، یعنی ایک کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کہتا ہے یعنی میں اس کا ولی ہوں۔ یہ مشاکلہ ہے،
کچھ دو اور کچھ لو. ایک وہ خود ہی دعوے ہیں میں اس کا دوست ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں آپ اس کے دوست ہیں. آپ کہتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں اس سے کون کتنی محبت کرتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ولی المتقین. اور اللہ متقین کا دوست ہے، اللہ متقین کا کارساز بنتا ہے. سورۃ الاحقاف تھی، 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. جنات نے بھی یہ بات بتا دی تھی کہ داعی اللہ بنے بغیر اس دین کے راستے کا سفر جو ہے نا وہ طے نہیں کیا جا سکتا. پیغام یہ تھا، یہ قریش مکہ جھٹلا رہے ہیں، انسان جھٹلا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنات جو ہے وہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آ گئے. اور سورۃ الاحقاف کے بعد تھی ہم سب کے نا دل کی دھڑکن، اور وہ نام جس پر واقعی دل دھڑکتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ دھڑکنا بھول بھی جاتا ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مشن کو نا نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. اور اس کی جو تھیم تھی نا وہ تھی افلا یتدبرون القرآن. اور تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر نا وہ کائنات کے اسرار و رموز کھولتا ہی کھولتا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں، اس کے اسرار و رموز کھولتا ہے نا، اس کو بیدار کرتا ہے نا. یہ جو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سماتی ہے نا، تدبر قرآن کے ذریعے سما سکتی، کہ پتہ تو چلے کہ آخر کیا تھا، کیا وہ کارنامہ تھا جو اتنا شرف ملا، اتنی عزت ملی، اتنی فضیلت ملی. بشر ہونے کے باوجود، تکلیف کو محسوس کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اس راستے پر اس طریقے سے چلے نا کہ پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ابدی نمونہ اور مثال بنا کر پیش کر دے. اس کے بعد سورۃ الفتح تھی. یہ سورۃ الفتح نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد کی تکمیل کی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی خوشخبری سناتی. فتح مبین اور فتح قریب. صلح حدیبیہ کے ذریعے مکے کی فتح کا راستہ کھل جاتا ہے، وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قریبی فتح بھی تمہیں مل جائے گی، اور مکمل اور غلبے والی فتح جو ہے وہ تمہیں ملنے ہی والی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی سورۃ الحجرات. اس سورہ کو کوئی اگر بھول جائے، معاشرتی اصول، اسلامی آئین کا منشور، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو 6 برائیاں جن کی اصلاح کی ہے قرآن. معاشرہ جب تک معاشرتی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک معاشرہ پاکیزہ نہیں ہوگا، فرد کے پاکیزہ ہونے سے کوئی کام نہیں بنے. اسلام نا ماحول سازی کرتا ہے، وہ صرف ایک فرد کی اصلاح نہیں کرتا. اگر صرف ایک فرد کی اصلاح تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور مکمل تھے اسی دن اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. یہ مشن تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور پھر یہ مشن کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اپنی زبانوں کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اپنے مذاق کو بھی، اپنی گفتگو کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اپنے دل کو بھی پاکیزہ کرنا ہے. چھپی ہوئی سامنے اور پیچھے ساری کی ساری برائیوں کو جب دور کر دیں تو کیا بنتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان برائیوں کو دور کیے بغیر تقوی کے مقام پر فائز نہیں ہوا جا سکتا. یہ دل کے تقوی کا امتحان تھا جو سورۃ الحجرات میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اور ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو امتحان کے لیے جانچ لیا تھا. اس کے بعد نا سورہ قاف تھی. اب دیکھیں کہ یہ اس مضمون کی صورتوں کے بعد نا سورہ قاف جو کہ پھر مکی سورہ آئی، اس نے نا آخرت اور موت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ سکرات موت، یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک دن تمہارے پاس ضرور آ کر حاضر ہونا ہے. اس کی تیاری اور اس میں بہتری کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی نا وہ تھی لکل عبد منیب. یہ کامیابی ہر اس بندے کے لیے ہے جو انابت اللہ کرے،
جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اب دیکھیں سورۃ الحجرات کی وہ 6 بیماریاں، 6 برائیاں ہمیں ہر معاشرے میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں. اب اس سے پلٹ کر رب کی طرف آنا اور عبد منیب بننے کی کوشش کرنا، یہ سورہ قاف کا پیغام تھا. اس کے بعد سورۃ الزاریات تھی، انتہائی خوبصورت سورہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی خلقت کا مقصد وحید بتایا گیا ہے، الا لیعبدونی، تاکہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ لیعرفونی ہے، یہ لیعبدونی، تاکہ میری معرفت حاصل کرے. تو اس معرفت کے بعد ہی انسان عبد منیب بھی بن سکتا ہے اور عبدیت کے راستے کے اوپر چل سکتا ہے. اس کے بعد نا ہم نے طور پڑھی تھی، سورہ طور، ان عذاب ربک لواقع. اس کا مرکزی مضمون یہی تھا کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونا والا. یہ آیات جب صحابہ کرام پڑھتے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، تو ان پر غشی طاری ہو جاتی، ان پر بیماری طاری ہو جاتی. کہتے ہیں 17 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، بیماری کا سبب نہیں پتہ چلتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کیوں بیمار ہے. یہ وہ ہیبت تھی، یہ وہ دہشت تھی جو ان کے دل پر نا ایک دن، ایک وہ لمحہ ہوتا ہے نا جب کسی بھی آیت کی، کسی پیغام کا نا وہ جیسے دل پر ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ واقعی آپ اس اثر کے اندر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ النجم تھی، اور سورۃ النجم واقع معراج کو، قاب قوسین او ادنا، اور وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی تھی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. یہ جو سعی ہے نا، اور وہ یہ کہ عنقریب وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور عنقریب اس کی یہ سعی دیکھی جائے گی. اور یہ جو آگے ہم پڑھے نا تیسرے بارے میں، دکھا دیا جائے گا، یہ تمہاری کوشش ہی دکھائی جائے گی کہ تم کن کن میدانوں میں کیا کیا کوشش کر کے آئے ہو. اس کے بعد سورۃ القمر تھی، اور اس کا مرکزی مضمون اور اس کی تھیم آپ سب کو یاد ہونی چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. یعنی جیسے ایک پکار، ایک دعوت، ایک فریاد، اور آسانی کے ساتھ کیا، ورنہ اللہ کا کلام، اور کیا انسان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکے، اس کا فہم بیان کر سکے اور اس کے معنی بیان کر سکے. یہ صرف اور صرف اس آیت کی وجہ سے ممکن ہے کہ یسرنا القرآن، اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورۃ الرحمن، کسی تعارف کی محتاج نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، عروس القرآن کہلائی. اس کا جو صوتی آہنگ ہے اس قدر خوبصورت ہے، اس قدر وہ نا دل کے اندر اترنے والا ہے. اور یہ تکرار کیا تھی؟ تم اللہ کی نعمت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تم اللہ کی رحمت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ تم اللہ کی قدرت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ جب تم ان سب چیزوں کو نہیں جھٹلا سکتے تو تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ کیونکہ ساری کی ساری یہ جو رد و قدا ہے، یہ جو قرآن میں جو اس مخاطب انسان، وہ زیادہ وہ ہے جو جھٹلاتا ہے، زیادہ وہ ہے جو انکار کرتا ہے. اور اس کے بعد سورۃ الواقعہ تھی، اور سورۃ الواقعہ کی صدا بھی السابقون السابقون، سبقت لے جانے والوں میں شامل ہونا، اور وہ ہوں گے اولئک المقربون، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے. یعنی یہ سبقت نیکیوں کو کرنے کی جلدی، اور سبقت قربت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے. سورۃ حدید اتنی جامع سورہ ہے، اتنی جامع سورہ ہے، جو بڑی جامعیت کے ساتھ نا اسلام کی قوت اور طاقت کو حدید کے ساتھ بیان کرتی ہے. اور اس میں نا دنیا کی بے ثباتی کا جو نقشہ کھینچا گیا، کیونکہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس دعوت دین سے لاپرواہی ہوتی ہے. تو بتا دیا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس کے بعد ہم نے سورۃ المجادلہ پڑھی تھی، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، اور 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھگڑا سن کر ان کی بات کا حل جو ہے نا وہ پیش کر دیا تھا. جب تک نا یہ آئلی محاذ جو ہے، جب تک یہ گھر، یہ زوجین کا جو رشتہ ہے، جب تک یہ درست نہ ہو، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا. جب تک اس رشتے کو استحکام نہ ہو،
معاشرے کو استحکام جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الحشر پڑھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ایک خوبصورتی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اس میں عظمت قرآنی کی جو ہیبت بتائی گئی تھی نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ تھی، وہ عورتیں جن کے ایمان کا امتحان لیا جائے۔ اور میں جب بھی سوچتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا امتحان لینے کے لیے آئے، ذرا تصور کریں، ہم میں سے کوئی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ روایت نے لکھا ان کا ٹیرر تھا، ان کی ایک دہشت تھی۔ ایک اور بہت عجیب بات تاریخ نے لکھی ہے کہ یعنی ان کو دیکھ کے عورتوں کا حمل ساقط ہو جاتا تھا۔ ان کے اندر اتنی ان کی شخصیت میں ہیبت پائی جاتی تھی، اور وہ ایمان کی، اور ان عورتوں کا ایمان دیکھیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے عمر، تو جو چاہتا ہے وہ کر لے، یہ ایمان اس دل سے نکلنے والا نہیں۔ اور وہ بھی انہی کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یعنی جہاں ایک عورت اس مقام پر پہنچتی ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اور اس امتحان کے ساتھ ہی نا پھر ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ صف، اور سورہ صف آپ کو پتہ ہے کونوا انصار اللہ کی پکار لگاتی ہے، اور ہو جاؤ اللہ کی مددگار۔ یہ دین نا، اس نصرت کے بغیر جو انسانوں سے ملتی ہے، چاہے وہ حواریین ہو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا میں اور آپ ہوں، اس دین کو نصرت کے لیے نا انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو دین کا کام ہے انسانی سطح پہ ہوتا ہے، یہ نا جنات کی سطح پہ نہیں ہوتا، گو کے بیان کر دی گئے، یہ فرشتوں کی سطح پہ نہیں ہوتا، اسی زمین پر ہوتا ہے، انسانی سطح پہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی تمام کمزوریوں، خامیوں اور برائیوں کے ساتھ اس دین کے راستے پہ چل کر پاکیزہ ہوتا ہے، محنت کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الجمعہ پڑھی تھی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جمعے کی اہمیت تھی۔ جمعے کی اہمیت سے پہلے نا مقاصد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بنی اسرائیل کا ذکر کیسے تھا کہ جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہیں نہ یہ کتابیں ہمارے لیے صرف ایسا بوجھ نہ ہو جو گدوں پہ لادا جاتا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا لاد دیا گیا ہے۔ سورۃ المنافقون، منافقون کی نفاق کو بیان کرتی تھی، کا 12 ان کی خامیاں اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا اس کے اندر جو پوشیدہ پیغام کیا تھا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جتنی سازشیں کریں، عزت اللہ، رسول اور اہل ایمان کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن تھی، ایک منفرد مزاج کی سورہ ہے سورۃ التغابن، جو کہ نا یعنی وہ قیامت کے نام ان میں یوم التغابن آتا ہے، وہ دھوکے کا دن ہے، وہ ہار جیت کا دن ہے۔ جو اس دنیا میں کامیاب ہے وہ وہاں جا کر ناکام ہو جائے گا۔ یہ وہ دھوکہ جو اس دنیا کے کامیاب لوگ کھاتے ہیں کہ یہ مال، اولاد، یہ کثرت، یہ سرداری، یہ وائٹ ہاؤسز اور یہ پارلیمنٹ بلڈنگز ہماری ہیں، پتہ چلا وہاں جا کر جہنم کی آگ کے اندر دھکیلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے سورہ طلاق پڑھی، سورہ تحریم پڑھی، یہ بھی ازدواجی تعلقات کے اوپر نا۔ سورہ طلاق کی تھیم تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے نکالنے کی راہ جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیں سورہ تحریم میں ہم نے جن عورتوں کا اور زوجین کا جو ہم نے تناسب پڑھا تھا نا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں سامنے آیا تھا، اور اس کا نا جو کی پوائنٹ تھا وہ کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص اور سچی توبہ، پکی توبہ۔ یہ جو ہم توبہ کرتے ہیں نا، صبح کرتے ہیں دوپہر کو ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو کرتے ہیں اور شاید کچن سے نکلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے، بیڈ روم سے نکلتے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ توبۃ النصوح، سچی خالص اور پکی توبہ، کہ بس اللہ کی طرف پلٹ جائیں اور پھر اپنی اس بدعملی کی طرف ہم نہ پلٹیں۔ سورۃ الملک تھی لیبلوکم ایکم احسن عملا کے پیغام کے ساتھ۔ سورۃ القلم تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے پیغام کے ساتھ تھی۔ سورۃ الحاقہ تھی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ یقینی حق ہے۔ وہ جو یقین کے درجات میں آپ کو بار بار بتاتے ہیں، لحق الیقین اس کا عروج ہے کہ یہ نا یقینی حق ہے جو آ گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے معارج پڑھی تھی، من اللہ ذی المعارج، وہ رب جو کہ بڑی ہی جو ہے نا
وہ بلندیوں والا ہے۔ اس میں نا ہم نے الا المصلین کے ساتھ مصلین کی بہترین صفات پڑھی تھی۔ یہ مقام سورۃ المومنون سے جو ہے وہ بہت زیادہ میل کھاتا ہے کہ کیسے ان کی نمازیں دائمون ہوتی ہیں، خاشعون ہوتی ہیں، سب سے آخر میں حافظون ہوتی ہیں۔ ان دو بریکٹس کے ساتھ نا نمازی کی زندگی نا نماز سے شروع ہوتی ہے، نماز کے اوپر جو ہے وہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ سورہ نوح بتاتی ہے کہ پیغمبروں نے کیا کام کیا، ان کو یہ منصب کیسے دیا گیا، انہوں نے ہانکے پکارے، صبح شام رات ہر طریقے سے پیغام دیا، لیکن کہا کہ لیکن ان کے لیے صرف اور صرف کس چیز میں اضافہ ہوا؟ نفرت میں اور فرار میں۔ اور نوح علیہ السلام نا ان پر اتمام حجت کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ بس اب ان کے لیے نا تو فیصلہ کر، اب کافرین کو ان کے گھر میں ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اور ان کے لیے سوائے تبارہ کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ کر۔ سورۃ الجن بتاتی ہے جن آئیں گے، پیغام لائیں گے اور جا کر اس پیغام کو پھیلائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا آج جس مقام پر ہم موجود ہیں نا، نہ یہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں صرف اور صرف نا اللہ کے لیے ہیں۔ اسی لیے ان کو بیت اللہ، بیوت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اس زمین کے خطے کو جو یہ شرف مسجد بن کر مل جاتا ہے نا، کہ یہ پورا کا پورا جو مکان ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف اور صرف اللہ ہی کا آوازہ بلند ہونا چاہیے۔ اور سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر، یہ صورتیں بھی ایسے دل کے قریب ابتدائی وحی کی صورتیں، قم اللیل الا قلیلا کی صدا سورہ مزمل لگاتی ہے، سورہ المدثر کہتی ہے قم فانذر وربک فکبر، بس رب کی کبریائی کا اعلان ہونا چاہیے۔ سورۃ القیامہ قیامت کو تو بیان کرتی ہی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ نا میری اور آپ کی نفس کو بھی پکڑتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نہیں قسم کھاتا بلکہ نفس لوامہ کی، یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے۔ نفس امارہ سورہ یوسف میں پڑھا، نفس لوامہ سورۃ القیامہ میں، سورۃ الفجر میں آپ نفس المطمئنہ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الدہر یہ سورۃ الانسان ہے، وہ سورۃ المومن اور مومنون ہے نا، یہ انسان ہے۔ اور انسان کے لیے دو راہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر کی راہ ہوگی یا کفر کی راہ ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرسلات، مرسلات کی سب سے خوبصورت بات میرے اور آپ کے دلی تعلق کی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری باجماعت نماز میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی، مغرب کا وقت تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور نماز میں با آواز بلند قرات نہیں کی۔ اس کے بعد سورۃ النبا 30ویں پارے کا آغاز ہو جاتا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ نبأ العظیم کے ساتھ کہ یہ پوچھتے ہیں وہ بڑی خبر کیا ہے، اس بڑی خبر کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ اختیار کر لے۔ سورۃ النازعات ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی کہتی ہے جو ڈرنا چاہے نا اس نازعات میں اس کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ طامۃ الکبریٰ سے ڈرایا، فإن الجحیم ہی الماویٰ سے ڈرایا، لیکن ولیمن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ کے ذریعے نا خوشخبری دی ہے، فإن الجنۃ ہی الماویٰ۔ سورہ عبسہ تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، اور یہ بتاتی تھی یوم یفر المرء من اخیہ، بہت سخت بہت سخت بہت شدید مقام ہے کہ جس دن وہ الصاخہ کانوں کو بہرا کرنے والی آ پہنچے گی، وہاں بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، فلا انصاب بینہم، کوئی یہ نسب کا، یہ محبت کے، یہ ذبیح الارحام، یہ کچھ باقی نہ رہیں گے۔ اس دن انسان کو وہ حالت ہوگی شأن یغنی، جو اس انسان کو ہر چیز سے بے پرواہ بنا دے گی۔ سورۃ التکویر تھی، اور پھر وہی کہ جو چاہے کہ قیامت کے مناظر دیکھنا تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے، وہ اذا الشمس کوورت پڑھ لے، اور یہ کہہ رہی تھی ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ تمام جہانوں کے لیے یہ ذکر ہے جو ہم نے نازل کر دیا۔ سورۃ الانفطار یہ بتاتی تھی ابرار اور فجار، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الانفطار نے پوچھا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے اپنے رب کریم سے غفلت میں ڈال، کون سی وجہ ہے تو کس چیز پر فریفتہ ہو گیا
جس کی وجہ سے تو اپنے رب کریم کی طرف سے جو ہے وہ دھوکے میں چلا گیا۔ سورۃ المطففین تھی، ویل للمطففین کا انذار تھا، اور پھر اس کے ساتھ نا ان الابرار لفی نعیم کی بشارت تھی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو اس رحیق مختوم سے نا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب جو ہے وہ ان کو اس شراب طہور سے جو ہے وہ پلا۔ آپ دیکھیں یہ رمضان، یہ روزے میں بولنا بھی پیاس آتی ہے، کبھی زبان خشک ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے رحیق مختوم کا ذکر نہ تر کر دیتا ہے زبان کو۔ اور سورۃ الانشقاق تھی، قیامت کے مناظر کو بیان کرتی ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ حساب یسیر، جتنا سخت انذار ہوتا ہے نا وہیں پر تسلی بھی آتی ہے کہ حساب یسیر ہوگا، لیکن بات یہ جو کوشش کرے گا، اور اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البروج تھی، اصحاب الاخدود کے واقعے۔ اب دیکھیے میں بار بار یہ سوچ رہی تھی جب میں یہ بیان بھی کر رہی تھی نا، کہ جیسے وہ کڑھائیاں آپ رمضان میں تو میں اور آپ بڑا چڑھاتے ہیں، بڑے لذیذ و انواع و اقسام کے، کتنا ہی کہہ لیں ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھاتے، لیکن جب وہ بنتا ہے پسندیدہ ہی وہی ہے، محبوب ہی وہ ہے، اور اس میں انسانوں کو کھلا کے جلا کے راکھ کر دیا جائے، کیسا امتحان تھا ان کا نا، اور وہ آگ کے گڑے یعنی جلا جلا کے، اور ان میں اہل ایمان کو جو ہے وہ جھونکا جا رہا تھا، یہ بتاتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتی تھی؟ ذالک الفوز الکبیر، جو گزر گئے نا بس ان کے لیے تو بس فوز کبیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ تاریخ تھی، روشن ستاروں کی قسم کھا کرنا یہ بات بتائی گئی تھی کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالحزن، یہ قول فیصل ہے، یہ سنجیدہ کلام ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ کوئی عام کلام یا کتاب نہیں ہے کہ جس سے تم درگزر کر جاؤ۔ سورۃ الاعلیٰ تھی، قد افلح من تزکا، جیسے وہ الاعلیٰ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نا یعنی قد افلح من تزکا۔ اچھا ہم نے سورۃ الحدیث سے مسبحات پڑھی، اور سورۃ الاعلیٰ بھی جو ہے وہ مسبحات میں شامل ہوتی ہے۔ سورۃ الغاشیہ تھی جو کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور کہتی ہے فذکر انما انت مذکر، اور بس آپ تذکیر کیجیے، آپ مذکر ہیں، لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ نگراں بنا کے نہیں بھیجا، یہ نہیں کہ آپ وکیل بن گئے، آپ صرف بتا دیجئے، پہنچا دیجئے، جسے نا یہ پہنچانا، اب باقی نا یہ سارا کا سارا کام نا جن کو پہنچ جاتا ہے ان کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا نا منذرین سے بھی پوچھیں گے اور منذرین سے بھی پوچھیں گے، جنہیں ڈرایا گیا اور جنہوں نے ڈرایا ان سب سے پوچھا جائے گا۔ سورۃ الفجر خوشخبری سناتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میری ابدیت کے رنگ کو تو رنگو، پہلے میری ابدیت کو اختیار کرو، اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد یہ بتاتی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہر انسان نہ محنت، تکلیفیں اور مشقت ہے، کسی کی زندگی ان سے خالی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ پورا کا پورا یہ جو نظام زندگی ہے، اگر اس میں تم صراط مستقیم پر چلتے ہو یہ مشقت کرو گے تو پھر وہی فوز العظیم اور فوز الکبیر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الشمس تھی، روشنی کو بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس نفس کے اندر نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے فجور کا، اس کی برائی کا اور اس کے تقوی کا سب کا الہام اس کے اندر کر دیا گیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو کوئی چاہے تزکیے کے ذریعے فلاح پالے، اور جو کوئی اس کو دبا دے گا وہ نامراد ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بالاتفاق علماء کرام کے نزدیک اس الاتقى سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد۔ جیسے انبیاء کرام کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہیں صدیقیت کے منصب پر فائز ہونے والے اس صدیق اکبر کو نام لیے بغیر عصمت دی۔ وہ جو کہا نا کہ میں تیرا نام نہ بھی لوں اور لوگ پہچانے، یہاں پہ نام لیے بغیر پہچان یہ ہے کہ الاتقى، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الضحیٰ تھی، سورہ علم نشرہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے انعام و اکرام کیے ان کو بیان کرتی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو رفت دے دی ہے۔ سورۃ التین نے بتایا تھا یہ رفت احسن تقویم کی وجہ سے دی جاتی ہے، انسان کو احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا گیا، لیکن
ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن جب وہ اپنی اس منزلت کی قدر کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ نچلوں میں سے نچلوں میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورۃ العلق تھی، ابتدائی وحی، محبت وحی کا جو آغاز ہے نا، ان 5 آیات سے ہوتا ہے. اقرا کی اہمیت، تخلیق کی اہمیت، انسان کی اہمیت، رب کی اہمیت، رب کا تعارف، قلم کی اہمیت، علم کی اہمیت. علم الانسان ما لم یعلم. اور انسان کو اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. سورۃ القدر تو ایسی قدر و منزلت کو بیان کرتی ہے کہ واقعی زبان نہ اس کے بیان کو بیان کر ہی نہیں سکتی کہ یہ قرآن جو ہے وہ سورۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورۃ البینہ تھی، بتاتی اس قدر میں جو کچھ نازل کیا گیا بین ہے، واضح ہے اور روشن ہے. رسول اور یہ روشن کتاب مل کر بینہ بنتی ہے. سورۃ الزلزال تھی، بتاتی ہے کہ یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہوگا. وقال الانسان ما لہا نا، اور وہ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک ایک ذرے کو، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن نے اور قرآن کی صورتوں نے بتانے سے نہ چھوڑی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے العادیات پڑھی تھی اور اس کا مرکزی مضمون اور اس کی تھیم کیا تھی؟ ان الانسان لربہ لکنود. یہ گھوڑے تو انسان کی وفاداری کریں اور انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد سورۃ القاریہ تھی جو کہ اس قیامت کو جیسے کیا نا سمیٹ کر آخر میں جیسے ایک چھوٹی سی سورہ، اور اس نے پورے کے پورے قیامت کے منظر کو بتا دیا. لیکن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہاں تک دکھا دیا جائے گا، یہاں بتایا گیا، دکھایا گیا انجام کیا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بس اس کے بعد تو پھر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اس کے بعد سورۃ التکاثر تھی. کیوں پڑھ رہے ہلکے ہوں گے؟ اس لیے کہ یہاں تکاثر کر لیا تھا، یہاں کثرت تھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا. اور وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یہ جو تکاثر جو جمع کر رہے ہو، اس کے ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا اس کا حساب ہوگا. اور پھر اس کے بعد تھی سورۃ العصر. یہ انسان کے خسارے کو بیان کرتی ہے، یا اگر آپ کہیں انسان کو خسارے سے نکالنے کی جو ہے وہ 4 صورتیں بیان کرتی ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. اور اس کے بعد ہم نے پڑھی سورۃ الہمزہ. یہ نا سورۃ الحجرات کو سورۃ الہمزہ میں سمیٹ دیا. بتایا گیا حطامہ کیا ہے. اس ہمزہ میں ملوث ہونے والے لمزہ اور الذی جمع مالا وعددا، یہ ایسی چکنا چور کرنے والی جگہ میں پھینکے جائیں گے کہ پاش پاش ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورۃ الفیل. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ہاتھی والوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ یعنی سلوک کرتا ہے نا، یہ سلوک اس میں بتایا گیا تھا. آج ہم آغاز کریں گے سورہ قریش سے. یہ حسن اتفاق ہے، میرا ارادہ نہیں تھا آج سورہ قریش سے شروع کرنے کا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم سورہ قریش سے شروع کریں. آپ کو پتہ ہے وہ قبیلہ قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا معزز کر دیا، اتنا معزز کر دیا کہ پوری دنیا میں کسی انسان کا نسب اتنا معزز نہیں ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معزز ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مجھے سب سے زیادہ معزز خاندان میں پیدا کیا. کہا پوری بنی نوع انسان میں سے کنانہ کا انتخاب کیا گیا، کنانہ میں سے ہاشم کا انتخاب کیا گیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا گیا. واحد قبیلہ ہے جس کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا. یہ سورہ بھی نا واحد ہے، منفرد ہے، اور یعنی بہت ہی اپنے مضمون میں نا. اور یہاں پر یہ کہ اس کا نسب بھی بتایا جا رہا ہے، اس کی عزت بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے دراصل بتایا کیا جا رہا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور سورۃ قریش کا جو زمان نزول ہے قیام مکہ کا دوسرا دور ہے، اور یہ سورۃ الفیل سے متصل ہی نازل ہوئی، جس میں استہزاء کا، تکذیب کا، تمسخر کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا گیا تھا. لیکن اس سورہ میں جو بتایا گیا ہے نا مرکزی مضمون کیا ہے کہ جتنی نعمتیں اور جتنا نسب اور اعزاز تمہیں دے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حق شناسی کا راستہ
اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کر لوگے نا تو بس پھر اس کے بعد تو کام ہے، یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو گے تو اصل میں تمہاری اصل عزت اور تمہارے نسب کی جو ہے وہ اصل اکرام تمہیں اسی وقت ہوگا جب تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو گے۔ اس کا 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، اور اللہ نے نا قریش کو مانوس کر، یہ الف نا ہزار کے عدد کو کہتے ہیں جس میں اعداد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو لِإِيلَافِ قریش، کیا کیا؟ قریش مانوس ہو گئے کس چیز سے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی سے۔ اب مانوس تو ہونا ہی پڑتا ہے، لیکن اس مانوس ہونے کے بعد جو نظام زندگی ہے کیسے چلے گا؟ اب آپ دیکھیں وہاں اتنی سخت گرمی ہے نا کہ ہم اگر جون جولائی اگست سپتمبر میں جائیں نا تو میں تو کچھ لمحوں کے لیے رکتی ہوں، ہے نا، کہ گرمی میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر حج آ جائے تو چلے جانا چاہیے، اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو اچھے موسم میں کر لینا چاہیے۔ اختیار ملتا ہے نا جب تو پھر آسانی کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقدر ہے تو آپ جائیں۔ میں جولائی میں بھی گئی، اگست میں بھی گئی، سپٹمبر میں بھی گئی۔ جب میں پہلی بار جولائی میں گئی نا میری پلکوں کے اندر جلن ہوتی تھی، مجھے اس وقت پتہ چلا صحرا کی گرمی کہتے کس کو، جبکہ ساری سہولیات کے ساتھ تھے۔ کوئی وہ صحرا، اب وہ صحرا میں تو گلستان ہی بنا ہوا ہے، اب وہ کہاں وہ کھجور کے شیطیر والی مسجد نبوی کی چھت، اب تو سونے کی چھتیں ہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ اب وہ گرمی میں تجارت کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو گرمی اور سردی کے لیے نا، یعنی وہ کیا کرتے، گرمیوں میں فلسطین کا رخ کرتے کیونکہ وہاں موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے نا، اور جو ہے نا وہ سردیوں میں جو ہے وہ یمن کا رخ کرتے کیونکہ فلسطین میں سردی زیادہ ہو جائے گی، تو پھر یمن سے تجارت کرتے، کیونکہ یہ نہ زرعی ملک نہ صنعتی ملک، نہ کچھ پیدا ہوتا ہے نہ کوئی صنعت، صرف چند ڈومیسٹک جس کو آپ کہتے ہیں نا انڈسٹری، کہ کھالوں کو جو ہے نا وہ دباغت سے پاک کر لیا، کھجوریں سکھا لی، انگور سکھا لیے تو کشمش بن گئی، بس اتنا ہی تھا ان کے پاس، یا وہ چرخہ کاٹ لیا، اور کوئی صنعت نہیں تھی۔ نظام زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کیا کرتے تھے چیزوں کی، تو یہ 2 تجارتی راستے ان کے لیے کھول دیے گئے، اور یہیں پہ اس کو ہی بنیاد بنائی، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے وہ زراعت پر معاش کا جو ہے وہ دار و مدار ہو، صنعت پہ ہو، انڈسٹری یعنی بزنس کے اوپر ہو، یا یہ کہ اگر آپ ملازمت کریں، اور یا پھر یہ کہ آپ تجارت کریں، فیملیئر کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ یوز ٹو ہو گئے اس کے، کہ وہ اس طریقے سے اپنی ساری چیزوں کو ہے، سارے معاملات کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن اب اس کے فوراً بعد کیا کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ نا ہر تجارتی شخص کے لیے، کیونکہ تجارت کرتی ہے اس اہل جو ذکر ہے نا ایمان سے غافل کرتی ہے، اس لیے وہاں کہا گیا تھا رجال لا تلہیہم ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اور ان کی تجارت اور ان کی یہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ جب یہ تجارت غفلت میں ڈال دیتی، اب وہی سرداری تھی، وہی مال و دولت تھا جس نے ان کو کیا کیا، بے نیاز کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا یہ گیا کہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کہا کہ تمہیں عبادت صرف رب ھذا البیت، جیسے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ رب ھذا البیت، صرف اور صرف اس گھر کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے جس نے کیا کیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا۔ اب نا افطار کے دسترخوان پر جو اس کھانے کی لذت ہے نا پورے سال آپ کے پاس نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ بھوک لگی ہوتی ہے، بھوک کے وقت کھانا کھانا، ویسے حکمہ نے لکھا ہے صرف بھوک پہ کھانا کھانا چاہیے، ہم سارا دن چرتے رہتے ہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں روزے میں پھر پتہ چلتا ہے یہ صبح سے رات تک کہ ہاں بھوک لگی، تو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، ویسے عام طور پہ کھانا، لیکن یہاں کہا کہ اطعمہم من جو، اچھا یہ جو بھی جو ہے نا دوسرا درجہ ہے بھوک کا، ابھی بس محسوس ہوتی ہے، پتہ نہیں اصلی بھوک ہے نہیں، اب وہ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اصلی بھوک نہیں ہوتی، وہ شاید پانی کی ہوتی ہے، پی لیں تو چلی جاتی ہے، یہ جو کیا ہے، اصلی بھوک لگی ہے نا۔ اور اس کے بعد یعنی پھر اس میں نا کھانا مل جائے، ابھی وہ ہنگر پین آئے نہیں ہے، ابھی وہ جو مسغبہ اور خساسہ ہے نا وہ ابھی نہیں، ابھی صرف شدید بھوک لگی، کھانا چاہیے، اور کھانا حاضر ہے، کھانا کھا لیا، تو اس لیے ان کے پاس نا ابھی یہ والی بھوک نہیں ہے، کیونکہ تجارت کرتے ہیں، ان کے پاس وسعت اور کثرت ہے، جیسے ہی بھوک لگی کھانا کھا لی۔ اچھا اب وآمنہم من خوف، اب خوف کیا ہے، وہ جو قتل و غارت گری تھی، چل خود ہی آپس میں لڑتے بگڑتے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور قوم آ کر حملہ آور ہوتی، ہم نے دیکھ لیا کوئی اور قوم حملہ آور ہوئی ہی نہیں عرب کے اوپر، ہمیشہ آزاد رہے،
پوری کی پوری جو ڈیٹیل ہسٹری میں پتہ چلتی ہے کہ ان کے اوپر کبھی کسی اور قوم نے تسلط جمایا ہی نہیں. شاید قرآن کا یہ جو نزول تھا نا آزادی کے ساتھ تھا، کیونکہ غلام ذہن بنی اسرائیل غلام بنا دیے گئے تھے. جب تک ان کو آزاد نہیں کرایا گیا تورات نازل نہیں ہوئی. آزادی کے بعد تورات نازل ہوئی، کیونکہ غلام تو اس کو کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے. اس کے بعد اس کے پاس ہدایت اور دین. اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ صدیوں سے غلامی ذہن نے تورات کو کس طرح قبول کیا، لیکن ان آزاد ذہنوں نے قرآن کو کس طرح قبول کیا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں: خوف سے امن اور بھوک کے وقت کھانا مل جائے، رزق. معاشرہ نا تعمیر و ترقی کی طرف راغب ہوتے، اس لیے ان کے پاس نا یعنی سکون تھا اور یہ بہت آزاد اور خود مختاری کی حیثیت سے یہاں پر رہتے تھے. لیکن یہ کہ یہاں پر ان قریش کو اب اس قریش کو بتا کے ان کا منصب بتایا گیا، اعزاز بتائی، یہ بھی بتا دیا گیا ہے اسی سورہ میں اندرونی شہادت: اے قریش تم میں یہ نبی مبعوث ہوا، تمہاری نسل میں سے آیا ہے، تمہارے نسب کو وہ اعزاز بخشا گیا ہے، تم کیسے اس رب کی عبادت سے بیگانہ ہو سکتے؟ اور ہم سب کے لیے نا جو کہ دعوے دار ہیں، جو کہ اہل ایمان ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، کیسے ہم ان کی تعلیمات اور پیغامات پر عمل نہ کریں، کیسے ہم اس ابدیت کے راستے پر نہ چلیں جس ابدیت کے راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد نا سورۃ الماعون ہے، اسی سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے وہ قریش اور یہاں پہ قریش کا ایک شخص یا وہ سارے کے سارے جو مخالفین ہیں، مکذبین ہیں، اچھا یہاں پر نا ان کا کذب نہیں بیان کیا جا رہا بلکہ ان کی اخلاقی برائیاں بیان کی گئیں کہ ان کے اندر کیسی اخلاقی برائیاں پائی جاتی. اچھا یہ اخلاقی برائیاں اس دور میں بھی اخلاقی برائیاں تھیں، یہ صرف اسلام نے ان کو برائیاں قرار نہیں دیا. یہ سمجھ لیں یہ جو فطرت اور جو عقل سلیم ہوتی ہے نا وہ ان برائیوں کو ہمیشہ برائی تسلیم کرتی ہے، وہ ہمیشہ ان کو برائی جانتی ہے. کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو برائیاں اس نے بیان کی وہاں وہ برائیاں نہ. اگر ایسا ہو جائے نا تو سمجھ لیں وہ انحطاط پذیر معاشرہ ہے، اس کو زوال آ چکا ہے، وہ پستی کا شکار ہو چکا ہے. یہ قوم ابھی تک اس پستی کا شکار نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ان میں کچھ بدخلق سردار ایسے تھے اور جس کے لیے ابو جہل کا نام جو ہے وہ یہاں پر سر فہرست آیا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. سورۃ الماعون مکی سورہ ہے، 1 رکوع اور اس کے 7 جو ہے وہ آیات ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا سرداران قریش کے خلاف اس میں فرد جرم جو ہے وہ عائد کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ یہ قریشی سردار اور ان کا اخلاق اور ان کا رویہ نہ یہ اللہ کا حق صحیح سے ادا کرتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور نہ ہی یہ انسانوں کا یا ان انسانوں کا جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کا حق صحیح سے ادا کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ مکمل طور پر ہلاکت جو ہے وہ ان کا مقدر بننے والی ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پہلی برائی روز جزا کو جھٹلانا ہے نا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا. اور یہ پورا کا پورا جو قیامت کا اسبات، وقوع قیامت اور اس کے مناظر ہم نے اسی یوم دین کو جھٹلانے کے اسبات کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، دوسری برائی کیا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یاد کر لیں کیا کہا گیا تھا؟ تُقْرِبُونَ الْيَتِيمَ، ہے نا، اور تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اور اکرام نہ کرنا یہ دھکے دینا، جیسے اس کو ذلیل اب وہ کیونکہ ضرورت مند ہوتا ہے، جیسے وہ بار بار آتا ہے یا وہ درمیان میں ہی رہتا ہے اور پتہ چلا کہ اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، اس کی عزت نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے سر پہ صاحبان نہیں، کوئی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور اس وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اسلام نے نا اس کا بالکل ایک دوسرا رخ پیش کیا. ایک اکرام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. ایک روایت میں کہ وہ گھر جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے آسمان والوں کو چمکتے ہوئے تاروں کی مانند نظر آتا ہے، اور یہ کہ کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی مانند ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اکرام ہونا چاہیے، ان کی کفالت ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچوں بچیوں کی کفالت میں نا سب سے اول نمبر پر ہیں. کفالت کرتی تھیں، ان سے محبت کرتی تھیں، باقاعدہ ان کی شادیاں کراتی تھیں. وہی موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ
جب اس کی شادی کی تھی تو گھر میں شادی کا ماحول کیوں نہیں تھا؟ کچھ جیسے وہ گیت وغیرہ جو بچیاں عورتیں لڑکیاں گاتی ہیں وہ کیوں نہیں تھے؟ تو یہ معاشرہ نا، یعنی اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جس میں نا سردار کو بھی حق دیا گیا ہے اور یتیم کو بھی حق دیا گیا ہے، کمزور کو بھی حق دیا، کسی کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھا گیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کتنی کثرت کے ساتھ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں یہ بات پڑھی، مسکین کو کھانا۔ پھر وہی نا جو بھوک کے وقت نا بھوکے کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، یہ لیکچر نہیں چاہیے ہوتا، اس کو واز نہیں چاہیے، اس کو آپ کوئی قیمتی برانڈڈ پرس دے دیں اس وقت، مثال ہے، اس کو نہیں چاہیے، وہ اس کو بیچ کے کھانا کھائے گا، آپ دے دیں کیونکہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے نا۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ خود نہ کھلانا، دوسرا یہ کہ کسی اور کو بھی اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا۔ فویل للمصلین، یہ میرے لیے نا اور آپ سب کے لیے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں نا میرے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ایک وہ ویل ہے جو مکذبین کے لیے ہے، ایک وہ ویل ہے جو متففین کے لیے ہے، ایک وہ ویل ہے کافرین کے لیے، مشرکین کے، سب کے لیے ویل آیا ہے قرآن۔ ایک یہ ویل ہے جو مسلین کے لیے آیا۔ آپ دیکھیں یہ وہ نہیں ہے جو کافر، اگر کافر ہوں تو نماز کیوں پڑھیں، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ سورۃ المعارج میں نا دوسرا پہلو تھا الا المصلین، وہ بچا لیے جاتے ہیں، یہاں یہ کہا گیا نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی بربادی اور ہلاکت۔ آپ سوچیں کیسے بچ سکتے ہیں میں اور آپ جتنے مطمئن اور بے فکری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، پڑھی تو بس وہی محو وساوس میں پڑھ لی، افراط و تفرید کے ساتھ پڑھ لی۔ یہاں پہ قرآن یہ کہہ رہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یعنی میری نمازیں، ہماری نمازیں، یہ پورے باجماعت نمازیوں کی نمازیں، اور رمضان المبارک میں تو قدموں کو رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنے نمازی ہوتے، تو کیا سارے؟ نہیں، آگے انگلی رکھ کے بتایا کون سے نمازی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، بے پرواہی اور بے توجہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے، وقت ہوا پڑھی پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، وہ جو مفرط ہے نا اصل میں یہ ہے۔ اچھا اب اس سے نا وہ صحف سجدے صحف مراد نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں اللہ کو صحف کی نماز مطلوب نہیں ہے۔ طریقہ ہے، آپ کوئی ہو گئی غلطی آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس نماز کو، جس کو کہتے ہیں نا ریکور کیا جا سکے، اس کو درست کیا جا سکے، اس کو پھٹے ہوئے کپڑے کو سیا جا سکے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ عیب آ گیا، داغ آ گیا، اور یہاں پہ نا ساہون سے مراد وہ صاحب نہیں جو غلطی ہو جائے، یہاں پہ ساہون سے مراد غفلت ہے، بے پرواہی۔ اور آپ دیکھیں ہمارے کچھ مسلمان بہن بھائی ایسے رمضان تک میں نمازوں کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس میں بھی نہیں پلٹتے، اس میں بھی واپس نہیں آتے، بس انہوں نے زندگی کا وتیرہ بنا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ وہ جو ہوتا ہے نا ایک کے اوپر ٹھپا، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو جو مطلوب نماز ہے نا خشوع و خضوع کی ہے، حافظون کی ہے، دائمون کی ہے، خشیت الہی کے ساتھ، حاضری کے ساتھ، مجاہد وساوس، مشاہد اور مستغرق۔ میں اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آج بھی میں آپ کو یہ 3 پوائنٹس دیتی ہوں، ان 3 پوائنٹس پر ہماری نماز کون سی نماز پر پوری اترتی ہے؟ مجاہد وساوس، ان وسواس کے ساتھ جہاد کرنا، مشاہد، حاضری کی نماز ہو، مستغرق، بس اس نماز میں غرق ہو جائیں، سر تا سر اگر ہم اس نماز میں ڈوب جائیں نا، یہ ہے وہ نماز جو مطلوب ہے، جو پسندیدہ ترین ہے، یہ ہے وہ نماز جس کے متعلق کہا گیا یہ مومن کی معراج ہے، یہ اس کو یہ بلندیاں اور عظمتیں یہ نماز جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اور یعنی پھر اسی نماز کے سلسلے میں تیسری بات کیا ہے؟ الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص سجدہ کھڑا ہونا۔ آپ دیکھیں اتنی مشکلوں سے وضو کر کے اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے کچن سے نکال کے، کہیں وہ بزنس سے نکال کے، کہیں کسی ملازمت سے نکال کر جب نماز میں کھڑے ہوئے تو لوگوں کی پرواہ شروع ہو گئی،
اس لیے وہ حدیث یاد کر لیں، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ دکھاوے کے لیے رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ دکھاوے کے لیے دیا اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھاوے کو کراس کر دیا یراؤن کا، اس کے باوجود یہ ریاکاری اور نام و نمود و نمائش آج ہم اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے انداز میں غیر محسوس انداز میں بتا دیتے ہیں برانڈ کون سا ہے، بتا دیتے ہیں قیمت کتنی ہے، بتا دیتے ہیں کہ یہ نیا ہے کہ یہ پرانا ہے، یا وہ یقول اہلکت مالا لبدا، میں کتنا کتنا جو مال و دولت ہے میں اڑا دیتی ہوں۔ یراؤن، ریاکاری سے اخلاص جو خلصہ جو پڑا ہے آ نہیں سکتا جب تک ریاکاری کو کراس نہ کیا جائے، اور صرف اللہ کو دکھانا، بس اللہ کی رضا کے لیے خالصیت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اسی سے معاون ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے معاون کس سے؟ جلدی سے بتائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 1 2 3 معاون کس سے ہے؟ کون سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد سے ہے، کہ وہ ہم بالکل کہ وہ ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگ۔ اب یہ معاون کہتے ہیں مدد کرنے والی چیزیں۔ یہ جو ٹولز ہوتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں یہ قلم آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ لکھتے ہیں، یہ نمک آپ کی مدد کرتا ہے تو کھانا نمکین ہوتا ہے تو کہا کہ معمولی چیز ہے معاون، مدد، اور یہ کہ کسی سے آپ نے مدد مانگی سب سے پہلا نمبر اور اس نے انکار کر دیا، یا یہ معمولی چیزیں جو برتنے کی ہوتی ہیں وہ جو پہلے سسٹم تھا جو محلے داریاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے نمک نہیں ہے تو دے دیں، تو ہرا دھنیا نہیں ہے تو دے دیں، تو مرچیں نہیں ہے تو دے دیں، کوئی مہمان آ گیا تو کھانا ہی مانگ لیا جاتا ہے، اچھا کوئی مہمان آ جائے تو کروکری مانگ لی جاتی ہے، چمچے مانگ لیے جاتے ہیں، بستر مانگ لیے جاتے ہیں سیڑھی مانگ لی، ہر گھر میں ایک ہی سیڑھی ہے، پورے محلے میں وہی سیڑھی کام کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے پورے جیسے ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں اخبار آتا تھا کیونکہ ابو اخبار میں کام کرتے تھے، تو ہمارا اخبار محلے کے کئی گھروں میں گردش کرتا تھا، اور جب ابو گھر میں آتے تھے تو اخبار نہیں ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا وہ ان کے گھر ہے اور وہ ان کے گھر ہے، تو پھر ہم ان سے منگوا کر، کیونکہ وہ جیسے ابو کو دیکھنا ہوتا تھا کہ یہ چھپ کر آ گیا تو اس میں جو کچھ بھی بنایا تھا وہ کیسے آیا، ایک ہوتا ہے ایک انسان نظر ڈالے، ساری رات وہ 3 بجے تک اس پہ کام کر کے گھر واپس جانا۔ تو بہرحال تو یہ ایک چیز جو سب استعمال کر سکتے، اب یہ کہ وہ اتنا بخیل ہو جائے کہ وہ یہ معمولی سی چیز بھی برتنے کے لیے نہیں تھے۔ اب یہ اس کا مطلب گاڑی نہیں ہے، ویسے لوگ گاڑیاں بھی مانگ لیتے ہیں، مطلب میں ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی یہ معاون چھوٹی چھوٹی معمولی برتنے کی چیز ہے، اور یہ کہ وہ عاریتاً مانگی جاتی ہیں اور وہ ان کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے، استعمال ہو سکتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اور پھر انہوں نے نمک مانگا، کل آپ چینی مانگ لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اتنا بخیل ہے، یہ اس کا اتنا زرپرست، اتنا بخیل ہے کہ معمولی سی چیز بھی وہ کسی کو مانگنے کے اوپر نہیں دیتا۔ یہ ہے سورۃ الماعون، یہ بتاتی ہے کہ یہ جب یہ سرداران قریش کا یہ حال ہے، پھر اس میں مسلین کو بھی لے آیا گیا اور پھر بتا دیا گیا کہ وہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی رعایت پر کسی کو جو ہے وہ نہیں دیتے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الکوثر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں سے کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے جو ہے یہ کوثر شروع ہوتی ہے، اور یہ اس کے اس نام سے کوثر سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے ابو القاسم، جو کہ شیر خوارگی کی حالت میں وفات پاتے ہیں، جب انہوں نے وفات پائی ہے تو بس اسی وقت جو دشمنوں نے شور مچایا ہے یہ اس وقت جو ہے وہ نازل۔ یہ سورۃ الکوثر 3 آیات، سب سے مختصر ترین سورہ، سورۃ البقرہ کے بالمقابل کھڑی ہوئی ہے، لیکن وزن اتنا ہے ان 3 سورتوں میں، پورا کا پورا مشن بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کی فتح کی بشارت بتائی گئی ہے، لیکن اللہ کا کلام واقعی سمندر کو کوزے میں یہاں بند کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رکوع ہے، 3 آیات، 3 آیات پر مشتمل ایک رکوع، مختصر ترین جو ہے وہ سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے،
تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوا۔ یہ جو کوثر ہے، لوگ بہت زیادہ نام بھی رکھتے ہیں نا، یہ کسورہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، کسرہ سے کسورہ بنتا ہے، اور جس سے ہم کثرت ہوتے ہیں، اور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور باقی تمام علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر کثرت ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ کوثر شروع ہوتی ہے۔ اتنی اس میں خیر کثیر، یعنی جیسے کوئی انسان نا اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ آخر وہ کوثر کیا ہے، کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خیر کثیر جو ہے وہ عطا کی ہے۔ ایک شاعر ہے، اس نے 1,00,000 اشعار پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ لکھا، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شاعر نے 1,00,000 اشعار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا۔ اس نے جو آخری اشعار کہے ہیں نا، اور ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، میں وہ آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آخری اشعار لکھے اور کہا کہ اس شاعر نے 1,00,000 اشعار کے بعد یہ بات کہی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ کا سب کچھ کرنے کے باوجود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان نہیں کر سکتا۔ یہ نہ میں صرف کوثر کو بیان کرنے کے لیے میں نے اس وقت آپ کے سامنے یہ بات کی کہ یہ خیر کثیر بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ زندگیاں بیت جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک باب بھی نہ، ایک نقطہ بھی یہ انسان پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اب دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ بطر محمد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو، کہتے تھے بطرہ جڑ کٹاؤ، یعنی سب جس کو ہم ابتر کہتے ہیں نا وہ بطرہ تھا، اور یہاں پہ ابتر کا ہی الفاظ آئے، یعنی انہوں نے کہا تھا بطرہ محمد، پھر اللہ تعالیٰ نے بطرہ سے مبالغے کا صیغہ نا اکبر کے وزن پر، افضل کے وزن پر یہاں ابتر بتایا، اور جب آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اچھا، یہ جو نہر کوثر اور حوض کوثر کو جو ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ بھی اس کوثر کے اندر شامل ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوض کوثر کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی؟ ان کے شاگرد نے کہا وہ بھی اس کوثر میں شامل ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی نہر ہے، نہر کوثر ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، نہر سے نکال کے لے کے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانی جو نکال کے لے کر آتے ہیں، پھر اس سے کنال کیسے، اس سے نکال کر تو حوض کوثر میں پانی لا کے ڈالا جائے گا، ہے نا، اور وہ پھر قیامت کے دن ہم اس حوض کوثر کو دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا اب میرا اور تمہارا مقام ملاقات کوثر ہوگا، دیکھو مجھے وہاں رسوا نہ کرنا، دیکھو مجھے وہاں شرمندہ نہ کرنا۔ کہا میرا اور تمہارا مقام ملاقات کوثر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے وہاں شرمندہ کرو۔ اور کن سے کہا تھا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ یعنی آپ ہماری بات کو تو آپ بالکل رد کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، اور فرمایا کہ لوگ حوض کوثر پہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے متمنی ہوں گے، فرشتے ان کو سحقن سحقن کہہ کے وہاں سے پلٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے امتی ہیں۔ اب سوال یہ کیسے پتا چلے گا امتی ہیں؟ نشانات وضو سے پہچانے جائیں گے، وہ وضو کرتے ہوں گے، وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس روشنی سے پہچانیں گے۔ لیکن فرشتے کہیں گے ہاں یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ یہ آپ کے دین سے ہر لمحہ پھرتے رہے، اپنے قدموں کو آپ کے دین سے موڑتے رہے، انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لی، یہ بدعتیوں کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ اس لیے ان بدعتوں سے وہ جو سوال آتا ہے نا اس میں حرجی کیا ہے، یہ حلوہ بنانے میں حرجی کیا ہے؟ حلوہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پورا سال بنائیں، کھائیں اور کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس دن نہیں بنائیں گے کیونکہ بدعت ہے، اس دن نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک بدعت رائج ہو گئی ہے نا، اس کو توڑنا پڑے گا۔ وہ الفاظ آپ دیکھنا، یا ایھا الذین آمنو، پہلے قرآن کی صدا ہے جو اہل ایمان کو پکارا ہے، لا تقولوا رائنا،
کیوں منع کر دیا گیا؟ رائنا کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا. یہ جو آپ سوال کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، یہ رات کو عبادت میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر حرج نہیں تھا تو لا تقولوا رائنا کیوں کہا گیا؟ وقولوا انظرنا واسمعوا، کہا اس کو ترک کر دیجئے، آپ دوسرے الفاظ استعمال کر لیجئے، آپ دوسرا کھانا بنا لیجئے، آپ دوسری رات جاگ لیجئے، ہمیں اس کے برعکس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کوثر مقام ملاقات ہے. اور کہا کہ وہ ساقی کوثر آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاعروں نے بھی انتہا کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو جس طرح بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نا اس حوض کوثر سے وہ پانی جو یعنی سفید برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کو پلائیں گے، جو پی لے گا بس اب اس کو قیامت کے دن آخر تک پیاس نہیں لگے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس شفاعت کا بھی مقدر ہو گیا اور اس کا انجام بھی جو ہے وہ بہت خوب ہو گیا. اور اب مل گئی کوثر تو کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر. کوثر ملنے کے بعد کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ عمل کا میدان ہے. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور بس قربانی کی، یہاں پر نا قربانی آئی ہے. اب جیسے وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آیا نا، یہاں پہ زکاۃ قربانی سے بدل گئی. زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی، اگر یہاں آ جاتی نا دین حق نہیں رہتا، جھوٹا ثابت ہو جاتا. یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال رہے، 10 سال قربانی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں تھی. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں نا جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہی قربانی کریں گے، غلط کہتے ہیں. قرآن اس کو غلط ثابت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو غلط ثابت کرتی ہے. وہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، وہ قربانی کے 3 دنوں کا نصاب ہے. جانور کی قیمت مل جائے قربانی کر دیں، آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے بھول جائیں. اور وہی سنت ابراہیمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو تکمیل پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. ایک مینڈا پوری امت کی طرف سے قربان کیا اور ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا. کوئی ایسا ہوگا اور کئی ایسے ہوں گے لاکھوں جو کبھی قربانی نہیں کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قربانی کر کے چلے گئے. ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا. وہ ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، امیہ بن خلف ہو، جو بھی ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، بس اللہ تعالیٰ نے ابتری جو ہے نا یہ بتاتی ہے مخالفین کی تقدیر میں ابتری لکھ دی گئی ہے. وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتے، کبھی بھی جو ہے نا ان کو یعنی صحیح عزت اور شرف نہیں مل سکتا. اگر انہوں نے دشمنی کر لی، ان نشانیہ کا هو الابتر، بس ابتری جو ہے وہ ان کا مقدر ٹھہر جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ الکافرون ہے. سورۃ الکافرون سے میں اور آپ بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. ایک رکوع ہے، 6 آیات ہیں. سورۃ الکافرون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک سے برات دینے والی سورہ ہے، یعنی شرک سے مکمل طور پر بیزاری ہے. سورۃ الکافرون کا زمان نزول قیام مکہ کا دوسرا دور ہے، اور جبکہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کی اور مداہنت کی پیشکش کی تھی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں. اور جواب آپ سب کو پتہ ہے کیا تھا؟ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو. تو میں اس عمل سے، اس دین سے، اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں. قریش کی پوری قیادت کو نا یہ بتایا جا رہا ہے اس معاملے میں تم سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. شرک سے مکمل طور پر بیزاری اور لا تعلقی کے اظہار کا اعلان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے بعد کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو پڑھا ہے اور اس کی جو ہے وہ ترغیب دی. اسی طرح آپ نے وتر کی 3 رکعتوں میں ہے نا، اس میں آخری 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص، پہلی جو ہے وہ رکعت میں کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ الاعلیٰ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی منگوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حصے کو نمک اور پانی کے ساتھ دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون کو پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہ اس بچھو کو غارت کرے. نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈنک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں جو ہے وہ ڈسا تھا. اور میں سوچتی ہوں اس بچھو کی کیا قسمت ہے، اس کی قسمت ہے نا.
وہ سانپ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈستا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہاں پر بلند ہو جاتا ہے نا. تو اس کی مطلب میں کہتی ہوں اس کی قسمت کی سعادت ہی کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جو ہے وہ ڈستا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. واللہ عالم کہ پھر وہ اس کا یعنی کیا بنا ہوگا اور کیا ہوا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے سورۃ الکافرون جو کہ یعنی بچھو کے ڈنگ کے اثر کو زائل کر سکتی ہے. اس کے اندر وہ جو شفاء لما فی الصدور اور شفاء للناس ہیں. اور سورۃ الکافرون آپ کو پتہ ہے چاروں قل میں یہ سب سے پہلی سورہ بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے. ساری کی ساری تختیاں جو ہیں آپ کو قل کی اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھی ہوئی مل جاتی ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ایک اور قل والی سورہ کو آپ اس میں شامل کریں گے، سورۃ الجن کو شامل کریں گے تو 5 سورتیں ہیں قرآن کی جو قل سے شروع ہوتی ہیں. تو 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الکافرون، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتی. یعنی بات نہ وہ عبد کی عبدیت کی آتی ہے، عابد اور معبود کی آتی ہے. تم جس کی تم یعنی پوجا کر رہے ہو میں اس کی نہیں کر سکتا. ولا انا عابد ما عبدتم، اب یہ نا فاعل کے وزن پہ آ گیا، اور میں نہیں ہوں اس کی عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ نا ترجیح تکرار والی آیت ہے. مختصر سورہ میں یہ اسلوب یہیں پر آیا ہے کہ 2 بار نا اس آیت کی تکرار کی، کہ دونوں بار نا اس کے اندر ایک معنویت ہے، اس کے اندر ایک عظمت ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے مکمل انکار ہے. یعنی جیسے شرک سے مکمل برات اور لا تعلقی ہے نا، تو ابدیت سے کسی اور کی بات کو ماننے سے، وہ جو کہا نا یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، ایک ہی بنا جا سکتے، بس ایک کی ابدیت اختیار کی جا سکتی ہے. وہ جو اس کو ہم پڑھ کر آئے کہ وہ اس کے کئی جو ہے وہ معبود ہوں اور وہ اس کو پکارتے ہیں، اور جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک کی ماننے والا. تو کہا کہ صرف اور صرف ایک رب کی عبادت ہے. لکم دینکم ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے. یہ برات کے ساتھ نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے ساتھ چھوڑنا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یعنی جس کا جو دین ہے بس اس پر آپ دعوت دین نہ دیں. یہ تبلیغ دین سے انکار نہیں ہے. یہ وہ وقت آتا ہے، یہ دین کے اس کام کی حکمت کو بتاتا ہے کہ میں اور آپ امت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر قائم رہیں گے، دعوت دین اور تبلیغ کرتے رہیں گے. سامنے والا جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ حکمت دعوت دین اور تبلیغ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے میرا دین یہ اور بس ان کا دین یہ، اب یہ دین پھیلے گا نہیں. یہ دین جو ہے نا یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا اور آ کر رہے گا. میرا خواب تمنا شہر کے رستوں میں پھیلے گا، حقیقت کے نگر میں جاگتے لمحوں میں پھیلے گا. میرا خواب تمنا شہر کے رستوں میں پھیلے گا. محبت ایسا دریا ہے جو روکے سے نہیں رکتا، کبھی تاروں میں بکھرے گا، کبھی پھولوں میں پھیلے گا. ہمیشہ ہمیشہ اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک. لیکن یہ کہ اگر کوئی بات نہیں مانتا تو نہیں مانے. یعنی جب وہ مداہنت کرنے آئے نا تو ان کو یہ پیغام دیا گیا لکم دینکم ولی دین، میں تمہارے ساتھ یہ مداہنت نہیں کر سکتا. یہ کمپرومائز اس عبادت اور دین کے معاملے میں نہیں ہو سکتا. ان اصولوں پر کسی کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور آؤ اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی جانب جو میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یکسانیت ہے، آپ ہاتھ ملا لیجئے. باقی جو اختلافات ہیں ان کو سائٹ پہ رکھ کے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کسی کے ساتھ یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پر لا کر اپنی مورتی رکھ دے، ہم اپنی نماز پڑھیں گے اور وہ اپنی مورتی کی عبادت کریں گے. دین ملغوبے کا نام نہیں ہے. اسی لیے ہمیں سورۃ الاخلاص بتائے گی کہ دین خالص ہے، یہ خالص توحید کے ساتھ ہوگا. ہم اپنے دین پر عمل کریں گے اور کوئی اور اپنے طریقے پر عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے سورۃ النصر. یہ ہے بالاتفاق مدنی سورہ.
پورے کے پورے 29 اور 30 پاروں کے وزن میں نا یہ ایک سورہ مدنی وزن کے ساتھ، اور سورۃ البینہ کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے، کسی نے سورۃ الانسان کو بھی لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ مکی سورہ ہے۔ اب یہ ہے وہ مدنی سورہ، اور یہ مدنی سورہ، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کہ یہ سب سے آخری نازل ہونے والی مکمل سورہ ہے۔ سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو دیکھیں وہ سفر مکمل کا سورۃ النصر پہ آ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور اس کا جو زمان نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کا وہ آخری سفر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ طے کیا ہے۔ اس سفر کے دوران، اب آپ یوں کہ اب وہ تو مکے میں نازل ہو جاتی ہے، مدنی کیسے ہوئی؟ آپ دیکھیں یہ آیتیں نا، یہ جو ہے وہ کہلاتی ہیں سفری، جو ہے وہ آیتیں یا سفری سورہ کہلاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ یاد رکھ لیں، مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم میں ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا مدنی، بس ہے نا۔ اب حجۃ الوداع کے سفر میں صلح حدیبیہ، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، مکے میں نازل ہوئی ہے لیکن مدنی کہلائے گی۔ اسی طرح یہ بھی نازل مکے میں ہوئی، لیکن زمانے کے اعتبار سے نا، کیونکہ یہ مدنی دور ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ مدنی سورہ، اس کا مرکزی مضمون فتح و نصرت ہے، اور فتح و نصرت کے بعد نا اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے۔ یہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور مشن کو مکمل کرتی ہے، اس کی تکمیل کو بیان کرتی ہے۔ اس کی وسعت نا سورۃ الفتح کی طرح ہی ہے، تو اس لیے اگر اس کی وسعت کو جاننا ہے تو پھر سورۃ الفتح کو جو ہے وہ جان لیں، پھر دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ سن لیں، آپ سن بھی چکے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سورہ اور اس کا وزن نا بالکل برابر برابر اس کا وزن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، وہاں نا انا فتحنا لک فتحا مبینہ تھا، بعد میں پھر نصرت کا ذکر ہے، یا دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا۔ یہ فتح نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یاد کر لیجیے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ فتح ہوتی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یعنی کوئی ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو اتنا بڑا مشن کیسے غالب آ سکتا ہے، اس مقصد کی کیسے تکمیل ہو سکتی ہے؟ تو نصرت کے ساتھ فتح ملی ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کامیابی ہے جو کہ اس پورے کے پورے کار نبوت کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس مشن کو، مقصد کو غالب کر کے نا اس نصرت اور فتح کے ساتھ مکمل کر دیا۔ اور جب تکمیل ہوتی ہے نا، یوم تکمیل والے دن کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس اللہ کے دین میں نا، اب یہ دین اللہ کی جو اضافت ہے نا، یہ جو مرکب اضافی ہے، جیسے نا پڑھتے آئے نا اللہ اللہ اخلاص، بتا رہے صرف اللہ کے لیے تھا یہ اللہ کا دین، اور یہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ کے دین میں اب لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو 9 ہجری ہے نا، یہ عام الوفود کا سال کہلاتا ہے، جس میں فوج در فوج لوگوں نے داخل ہو کر اور آ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یعنی وہ پہلا مرحلہ نا، وہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ اور شاعر نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے روکا تو قافلہ ہو جاؤں گا۔ رکاوٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے کانٹے پورے قرآن میں بکھرے ہوئے، کوئی کانٹا، کوئی طوفان، کوئی مشکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے نہ روک سکی، نہ غافل کر سکی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہر ثبت کر دی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پوچھا کہ کیوں؟ یہ تو خوشخبری ہے۔ کہا کہ کمال کے بعد تو زوال ہی ہے۔ بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا جو سفر ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ واپسی کی بھی یہی جو ہے وہ سورہ ہے کہ بس اب آپ کا کام ختم، مشن مکمل ہو گیا، اب آپ کو پھر اللہم الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب سے جا ملنا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اور یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بس اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی تحمید کیجئے اور استغفار، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا۔ اب یہ اس راہ میں آپ دیکھیں اتنا عزم، ایسی جستجو، ایسی لگن،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تسبیح، تحمید اور استغفار، مشن کی انتہا اور ابتدا، یہ 3 چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ کی پاکیزی بھی بیان کی جائے، اس کی تعریف، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اس مشن کی راہ میں جو بھی کوتاہی ہو جائے واستغفر، استغفار کے ذریعے نا ان کوتاہیوں کی بخشش طلب کر لی جائے۔ جیسے سورۃ الفتح میں دیکھیں تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، وہاں تو نا مغفرت سے بے نیاز کر دیا تھا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے وستغفر۔ یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ اس مشن میں کام کرنے والے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو مشن کا ذمہ دار ہوتا ہے نا، اور پھر اس کی جو ٹیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں مشن کی یا اس ذمہ دار کی ہی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے کہا کہ بس آپ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید اور استغفار کی کثرت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس دعا کے ساتھ نا اپنے مشن کے مقصد تکمیل، ہم کہتے ہیں جشن منایا جائے۔ یہ سورہ نا جشن مناتی ہے، کیسے مناتی ہے؟ تسبیح، تحمید اور استغفار کے ساتھ مناتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسی خوشی، ہماری ایسی محفل جو پوری کمیونٹی میں کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، وہ سورۃ النصر کی محفل ہے، وہ سورۃ النصر کی مجلس ہے جو کہتی ہے تسبیح، تحمید اور استغفار۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ جب وہ مقصد حاصل ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے رب کی طرف اس تسبیح، تحمید اور استغفار کے ساتھ رجوع کرنا۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، ایک استعارہ ہے، ایک ہی نام ہے اس دین اسلام کی مخالفت میں، جو ہم سب کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سگے چچا ہیں، لیکن اس کو کہہ کر نا دین اسلام کے بھی تمام مخالفین اور اس دین اور دعوت حق کے تمام مخالفین کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا فیصلہ ہے، جو اس سورۃ اللہب کے ساتھ نا نافذ کر دیا گیا ہے۔ مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے، 5 آیات ہیں۔ اس کا زمانے نزول بھی نا قیام مکہ کا یعنی دوسرا دور ہے، وہ دن جس سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، وہ دن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اس بات کا اعلان کیا تھا، اور کل جس کا اعلان کیا تھا کوہ صفا پر آقا نے۔ آج بھی وہ سچائی لوگوں، سب سے بڑی سچائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر پیچھے سے فوج آ رہی ہو اور میں بتاؤں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے بتوں کی نا یعنی ان کو ترک کر دیا، ان کے شرک کی جڑ جو ہے نا وہ کاٹ کر رکھ دی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے زمین سے پتھر اٹھایا اور کہا تبا لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، عربی محاورہ ہے، کیا اس لیے تو نے ہمیں جہاں جمع کیا تھا؟ یہ سورہ نے یہ بتاتی ہے کہ کامیابی کا معیار نہ نسب پر نہیں، خوبصورتی پر نہیں، دولت پہ نہیں، تینوں لحاظ سے ابو لہب اول نمبر پہ ہے، مکے کے ٹاپ 10 امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خوبصورتی میں نا اس کو لہب اس لیے کہا جاتا تھا، سرخ و سفید چہرہ، اس کے چہرے پہ نا جیسے سورج کی طرح روشنی تھی، جیسے وہ ریڈ نہیں ہو جاتے، وہ آگ کی طرح وہ جلتا تھا اس کا چہرہ، اس لیے نا اس کو لہب کہا جاتا تھا۔ اور نسب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک یعنی 2 کے فرق سے، یعنی محمد بن عبداللہ کے فرق کے بعد نا ابو لہب کا پورا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے باعزت نسب۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم سردار ہیں، ہم سید ہیں، ہم راجپوت ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم ملک ہیں، اور ہم چودھری ہیں، اور کیا کیا ہے، ذرا جلدی جلدی آپ مجھے بتاتے چلیں۔ بٹ صحیح، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی؟ یہ نسب پہ فخر و غرور، دولت پہ فخر و غرور اور حسن پر فخر و غرور کی جڑیں سورۃ اللہب نے کاٹی ہیں، اور ہم پڑھتے ضرور ہیں
اور ابو لہب کی بہت برائیاں بیان کرتے ہیں، بڑی گالیاں دیں گے، واقعی دل سے نفرت کرتے ہیں، میں مانتی ہوں، لیکن جن اعمال کی وجہ سے اس کو رد کیا گیا وہ ہم نے اپنے گھر میں، اپنے دلوں میں اور اپنی محفلوں میں سب کے سب جو ہے وہ سجائے، نسب پر فخر و غرور، دولت پر اور حسن پر، چاروں طرف یہی فخر و غرور کی مجلسیں ہیں جو سجی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ اب سوچیں تو صحیح کہ جس کے کام نہیں آیا، اچھا کسب نسب کے معنوں میں بھی لیا گیا، لیکن کیونکہ نسب آ سکتا تھا، اب نسب تو ابو لہب کہہ کر ہی بتا دیا، نام رکھ کے بتا دیا کون ہے نا، اور کہا اس کا مال، اتنا مال و دولت اس نے اکٹھا کیا تھا کہ آج کے دور میں تو واقعی وہ بلینئر ہوگا، ہے نا، کنجوس انتہائی درجے کا بخیل تھا، ہے نا، جمع کرتا تھا، الذی جمع مالا وعددا نا، اور یہ کسب اب اس کے لیے جو کوشش ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ جو اس نے انکار کیا نا، اور اس انکار پر ڈٹ گیا۔ آپ دیکھیں ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن حفاظت اور حمایت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، اور اس نے بس اختلاف کیا، مخالفت کی اور کھڑا ہو گیا، اور وہ جو اس کے الفاظ تھے نا، تب کا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ہلاکت کے لیے عربی زبان کا محاورہ ہے، سیصلی نارا ذات لہب، کہا یہ اس کا جو یعنی لہب سے جو اس کا قافیہ ملایا گیا نا، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے، اور وہ عنقریب اسی طرح شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ دنیاوی انجام بھی بدترین ہوا اور آخری انجام تو بد گیا، ذات لہب، وہ جو ہے نا جیسے آگ کی مختلف صفات، یہاں کا ذات جیسے وہ شعلے اس کے اندر بھڑک رہے ہوں، ہے نا، وامرأتہ، یہ میں نے بتایا تھا بدترین شوہر بدترین بیوی سورہ لہب کے اندر آئی ہے، اور اس کی بیوی وہ کیا کرتی تھی، حمالۃ الحطب، جو کیا کرتی تھی، آگ اٹھائے پھرتی تھی۔ اب کیا کوئی آگ اٹھا کے پھر سکتا ہے؟ پھر کے دکھائے، ایک موم بتی یہاں سے وہاں جانے میں 100 بار گرے گی، 100 بار بجھے گی، آپ کو جلانا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے چغلی کی آگ۔ اچھا وہاں جتنی برائیاں بیان ہوئی تھی نا، چغلی بیان نہیں ہوئی تھی، یہاں پہ چغلی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو چغل خور ہے نا، اس کے لیے یہاں پر، اور اس کا کیا تھا، ایک گھر، یہ آگ لگاتی ہے یہ بات، ایک کی برائی دوسرے سے بیان کی، اس کی برائی اس سے آ کر بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، قتل ناحق کرنے والا، ظاہر قتل کیا اور ناحق کیا ہے، چغل خوری کرنے والا، وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرے، کا اس حدیث میں چغل خور کو قاتل اور سود خور کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور یہ بیماری وامرأتہ سب سے زیادہ ہے، غیبت کی بیماری بھی اور چغل خور کی بیماری بھی مردوں میں نہایت کم ہے، یا میں کہوں نہ ہونے کے برابر۔ دوسری برائیاں ہوں گی، ان والی برائیوں سے ذرا باز رہتے ہیں، اور عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ نا بس دوسروں کی باتیں کرنا ہے، دوسروں کے لیے، اس کی آگ یہاں لگائی، اس کی آگ وہاں بجھائی۔ اب میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن کے اس تکمیل کے دن پر نا، میں نے اور آپ نے عزم کرنا ہے کہ ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اور فی جیدہا حبل من مسد، پھر وہ کہا وہ گردن میں اس کے رسی ہوگی، دنیاوی موت بھی ایسی ہوتی ہے، اور قیامت میں تو وہ رسی پتہ نہیں وہ 70 ذراعا فاسلکوا، پتہ نہیں وہ کیسی رسی ہوگی جو اس کی گردن میں جو ہے وہ جکڑی جائے گی، اور پھر اس سے اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، سورہ فلق ہے، اور سورۃ الناس ہے۔ ان تینوں صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے والی سورہ۔ اس سورہ اخلاص کا یعنی اسلوب مختلف ہے، ان دونوں کا جو ہے وہ ایک ساتھ آتا ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ یعنی خالص توحید کو بیان کرتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول اعلان عام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 4واں سال ہے۔ اس کا مضمون خالص توحید ہے، ذاتی اور خالص توحید کو بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن نے 3 عقائد کو، توحید، رسالت، آخرت، ہے نا، اور اس میں توحید کو مکمل طور پر بیان کیا گیا، 1/3 بیان ہو گیا ہے۔
مکمل اور جو پوری توحید آپ کو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ملتی ہے، اس سورہ کا وہ وزن ہے کہ اس نے توحید خالص کو مکمل طور پر بیان کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی امامت کراتے تو اس سورہ کی تلاوت ضرور کرتے، پھر اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ ملا لیتے۔ اب جو لوگ نماز پڑھنے گئے ان کو بڑا عجیب لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک معاملہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس سورہ سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس سورہ کی محبت جنت میں داخل کر دیتی، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ۔ اور آپ دیکھیں جتنی کثرت کے ساتھ یہ سورہ پڑھی جاتی ہے، ہم بھی یعنی جب کچھ بھی نہ پڑھنا ہو نا، آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں اور بس وہ کافی وزن اتنا ہے کہ وہ کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا وزن موجود ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے ثقل سے جو ہے وہ بڑھ کر ثقل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رکوع ہے، 4 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ یہ جو اللہ کی یہ جو صفت ہے نا الصمد، پورے قرآن میں کہیں اور بیان نہیں ہوئی، اس ایک وزن میں بیان ہوئی ہے، اور اتنی خالصیت کے ساتھ، اتنی جامعیت کے ساتھ اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے نا صفوں پر صفحے اس صمد کو بیان کرنے کے لیے لکھے، پھر بات وہی ہے، پھر بھی بیان نہیں ہو پایا۔ اس کے مثل کسی زبان میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے بے نیاز، بس کرنا تھا اس لیے کیا گیا ہے۔ غنی کا بھی بے نیاز ہی پڑھتے ہیں، لکھا جاتا ہے۔ کوئی ترجمہ کسی زبان میں اس سمت کا نہیں، جتنے بھی ترجمے ہیں نا ناقص ہیں، نامکمل ہیں، اور اس کے مفہوم کو بیان ہی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں سمد ایک ایسی ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس میں نہ کچھ داخل ہو سکتا نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہو۔ اسی طرح سمد ایسے سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف سارے لوگ اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی طرف بھی جو ہے وہ رجوع نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ ہزاروں اقوال ہیں، ویسے بھی وقت دنیا زندگی فرصت نہ دے اس سمت کو بیان کرنے کے لیے، بس صرف نہ جس کو بات یہی ہے کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ بس اس سمت کو سمجھنے کے لیے نا آپ کے دل کا اللہ سے تعلق ہونا ضروری ہے بس۔ اور وہ دعا بھی ہے نا کہ جب مانگا جاتا ہے کہ اے اللہ تو احد ہے، الصمد الذی لم یتخذ ولدا، تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے، اور یہ کہ اس کے جیسی نہ کوئی مثل، نہ کوئی نظیر، اور نہ ہی کوئی شبیہ اس میں موجود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں۔ کفو سمجھ میں آتے ہیں، کفو کے معنی برابر، دولت میں ہو سکتے ہیں، نسب میں ہو سکتے ہیں، قومیت میں ہو سکتے ہیں، اسٹیٹس میں ہو سکتے ہیں، کفو ہوتے ہیں۔ جیسے شادی کے لیے نا کفو کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی جائے، تو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے شان نزول میں کہ قریش نے اللہ کا نسب پوچھا تھا، آپ ہم سے اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، اور پھر کہا کہ آپ ہمیں بتائیے وہ بنا ہوا کس چیز کا ہے۔ ان کے وہ سونے، چاندی، لکڑی، پیتل کے بت تھے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان کو یہ بتا دو کہ بس هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ نا اللہ کا ابتدائی تعارف ہے جو میرے اور آپ کے لیے سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔ وہی ابتدا، وہی انتہا، وہی منتہا ہے۔ اس کے بعد معوذتین شروع ہوتی ہیں، سورہ فلق ہے اور سورۃ الناس ہے۔ دونوں کی ایک ساتھ ہی تشریح کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی ایک ساتھ تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، تعبیر کی ہے، کہا کہ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا مضمون ہے کہ صرف اس میں سورہ کی جو فصل ہے نا وہ موجود ہے، یعنی یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے اس کا امتیاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا زمان نزول اعلان عام کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا دوسرا دور ہے۔ سورۃ الناس کا بھی زمان نزول جو ہے وہ یہی ہوگا، اور جبکہ اس میں دیکھیں آپ، اس میں شر سے جو ہے نا
وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ دراصل یعنی وہ تمام شرور جو اس پوری کی پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں نا، اور یہ کہ ان کو اسی لیے موعظتین کہا گیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ان شرور سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات اور سونے کے معمولات میں اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والی صورتوں میں یہ 3 صورتیں بہت اہم ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری سلائیڈز میں وہ جو ہے وہ تعوذ آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا معمول بنا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملتے ہیں نا، ان کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ امام نسیم ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ تکلیف، تو مجھے کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو مجھے آتی ہے، مجھے اس کے سوا کچھ اور بتایا جائے۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے میرے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں، کسی اور کے پاس جا کے تلاش کر لو، ہے نا۔ تو یہی ہے، یہ وہ نسخہ اکثیر ہے جو عام کر دیا گیا۔ وہ ہم کہتے ہیں بہت کوئی خاص وظیفہ ہونا چاہیے جو اندھیری رات پہ سمندر میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، وہ اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ قرآن نہ ایسی کوئی چیز بیان نہیں کرتا، میں آپ کو بتاؤں۔ عام طور پر نا جیسے آکسیجن کو عام کر دیا، پانی کو عام کر دیا، اس رمضان المبارک کو عام کر دیا، اس قرآن جیسے کلام کو عام کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو ہے وہ شرور سے پناہ مانگنے کے لیے ان صورتوں کو عام کر دیا۔ خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اور اپنا معمول بنا لیں ان صورتوں کے ساتھ ان تمام شرور اور آفات سے پناہ مانگنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 رکوع 5 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اور آپ کہیے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ صبح کا جو شر، ہر مخلوق کا ایک شر ہے نا، صبح کی خوبصورتی بھی ہے، نرمی بھی ہے، نزاکت بھی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کام کرنے کا جو ہے وہ آغاز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کئی شر لے کر بھی طلوع ہوتی ہے۔ تو اس وقت اس کے شر سے پناہ مانگنا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے ہر اس چیز کا شر جس پہ یہ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر چیز میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، تو کہا ہر اس چیز کا شر جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ اب دیکھیں صبح اور رات، اس کا درمیانی عرصہ کیا تھا؟ تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ اور اب کیا ہے؟ اب جب رات چھا جاتی ہے، اور رات کے لیے تو خاص طور پر آتا ہے آفات اور بلیات نمودار ہو جاتی ہیں۔ وہ مغرب کے بعد گھروں میں جانے کا حکم دے دیا، باندھ جانوروں کو باندھنے کا، بچوں کو اندر کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ عام طور پر سڑکوں پر نا یہ جو شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں، کیونکہ وہ اندھیرا پسند کرتی ہیں، وہ روشنی پسند نہیں کرتی۔ تو یہ کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ ہے وہ جادو، وہ گرہوں میں پھونک مارنا۔ یہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور وہ جو آ کر جو ہے وہ انہوں نے سحر جو ہے وہ بنایا اور لوگوں نے سیکھنا شروع کیا۔ اور اس کا شان نزول یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کروایا۔ لبید عاصم ہے، بہت ماہر جادوگر، جس نے ایک لڑکے کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ناخنوں پر اور بالوں پر جو ہے وہ جادو کرائے گئے، باندھی گئے، اور کہا جاتا ہے 11 گرہیں جو ہے وہ باندھی گئی، اور اس کو کنویں کی تہ میں لے جا کے دفن کر کے۔ جادو کا اثر اتنا زہریلا تھا کہ کنویں کا جو پانی کا رنگ تھا نا وہ سرخ ہو گیا تھا، خونم خون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشر ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکن محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کچھ عرصے تک یہ کیفیات طاری رہیں۔ اور پھر ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جبریل امی ایک اور فرشتہ آیا اور ان کے جو ہے وہ سرانے پہ بیٹھ کر کے یہ سو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ اس کنویں میں اور اس کنویں کی تہ میں دفن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھیجا تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر وہ جو نا
ذرا قوت اور طاقت کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کنویں پر تشریف لے گئے تھے. اس کنویں کی تہ سے یہ جادو برآمد کیا گیا تھا، وہ جو جادوگروں کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے گئے تھے اور اس کی ایک ایک گرہ کھولتے گئے تھے. تو 11 آیات 11 گرہیں اس کے اندر بندی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے آزاد ہو. تو یہ کہ یہ ہے موجود، کہیں بھی کسی کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، لیکن یاد یہ رکھنا ہے ہوگا باذن اللہ. بلا وجہ کسی قسم کا شک کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی خاص بات رونما ہو جس سے پتا چلے کہ بس بے شک بلا وجہ شک ہے، میرے سسرال والوں نے مجھ پہ جادو کرا دیا، میری جٹھانی نے کرا دیا، میری نن نے کرا دیا، میری ممانی نے کرا دیا، بلا وجہ، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ دیکھیں یہ بہتان تراشی ہوتی. اگر کوئی ثبوت، کوئی چیز، کوئی احساس، کچھ فیلنگز ہو تب ایک الگ، وہ نظر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کسی وائٹامنس کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جادو سمجھ لیتے ہیں اس نا. تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو علاج یہاں موجود ہے. مجھے یاد رکھیں، آپ وہ بزنس مینس کے پاس نہ جائیں، دکانداری جو چمکار ہیں ان کے پاس نہ جائیں. سچائی کے ساتھ نا اس سچے قرآن سے رجوع ہے نا تمام بلیات کو اور آفات کو دور کرتا ہے. اور یہ کہ وہ گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہ جو حسد ہے نا، ایسی خطرناک بیماری، یہ آگ کی طرح جلتا ہے، اور یہ آنکھوں کے ساتھ نا اس شخص تک پہنچتا ہے جس کے ساتھ جلا جا رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کرنا، اس کی تو ممانعت کا کہ جب کہ وہ حسد کرنے والا حسد کرے تو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی نعمتوں کو اور برکتوں کو دیکھتے ہوئے نا دل میں جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اثر نا اس جو کمال نعمت والا ہوتا ہے اس تک جا کر پہنچتا ہے، اس کی نعمت کو متاثر کرتا ہے، اس کی صحت کو متاثر کرتا ہے، اس کے گھر کو اور اس کی چیزوں کو متاثر کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں جو اچھی لگتی ہے، پسند آتی ہے، ایک تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اللہم بارک علیہ، اے اللہ تو اس کے اوپر جو ہے نا برکت عطا کر. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دل سے کوئی حسد جا رہا ہے، کوئی نظر جا رہی ہے، کوئی برائی جا رہی ہے، تو اپنے آپ سے نا دوسروں کو محفوظ کریں اور دوسروں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو اس لیے نعمتوں کا جو ریاکاری ہے نا، اسی لیے بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ذرا کم کر دیا جائے، خاموشی اور وقار کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اس کے بعد سورۃ الناس ہے، مکی سورہ، 1 رکوع 6 آیات، پورا کا پورا پس منظر اور زمان نزول وہی ہے. قل اعوذ برب الناس، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار سے، آپ کی یعنی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ ربوبیت بیان ہو رہی، یاد اس میں ساری توحید نہ جو اخلاص میں مکمل تھی یہاں پر بکھری ہوئی، وہ رب الناس ہے. 5 بار اس میں ناس آیا ہے، 5 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے، نہیں بتاؤں گی کیونکہ بتانے نہیں دے رہے. ملک الناس، اور جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور جو کہ یعنی جو لوگوں کا بادشاہ، آپ دیکھیں وہ الملک اور وہ القدس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہاں پہ نا توحید ملوکیت بیان کی گئی ہے. الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، یہاں پر توحید الوہیت بیان کی گئی ہے. من شر الوسواس الخناس، یہاں صرف ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ہے الوسواس الخناس. فلا اقسم بالخنس، اور میں نہیں قسم کھاتا اس خنس کی، وہ ستارہ جو آگے آتا ہے پیچھے ہٹتا ہے. یہ جو وسواس ہے نا، آگے آتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، آگے آتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں. یہ شیطان جو ڈنک کی طرح نا دل پر حملہ آور ہوتا ہے، اور ہم سب ان وسواس سے روزانہ گزرتے ہیں. کچھ ایسے جو ایمان کو ہی تباہ کر دیتے ہیں. تو ان وسواس اور خناس سے بچنے کی کوشش کرنا. اور وار کہاں ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ لوگوں کے دلوں پر وسواس کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ شیطان ہے. اس شیطان، وہاں سارے شر ایک طرف اور اس شیطان کا شر ایک طرف، جو نفس کو مشتعل کرتا ہے اور انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو اختتام ہے وہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ جو صراط المستقیم سے آغاز تھا، اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، ازلی اور ابدی دشمن یہ شیطان ہے، جو ہمیں اس پورے قرآن پر چلنے نہیں دیتا. اس کی دعوت، تبلیغ اور عمل میں سب سے بڑی رکاوٹ نا یہ وسواس الخناس ہے. اور وہ سامنے نہیں آتا، وہ وسواس اور خناس کے ساتھ حملہ کرتا ہے. من الجنۃ والناس.
اور وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں. یہ نا شر پسند انسان ہے. آخری جو ناس ہے نا وہ شر پسند انسان. آپ دیکھیں یہ قرآن الحمد سے شروع ہو کر اور الناس کے اوپر ختم ہوتا ہے. یہ انسانوں کی وہ حمد ہے جو اللہ کے حضور پیش کی گئی. یہ انسان کا تحمید کے ساتھ یہ تعلق ہے. پھر اس میں اس شر سے بچنا ہے. اور دیکھیں آخر میں بھی نا وہ جو مالک یوم الدین تھا، وہ جو الرحمن الرحیم تھا، اس کی ربوبیت کو، اس کی ملوکیت کو اور اس کی الوہیت کو یہاں پر بتا کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اختتام سورۃ الناس پہ کیا. اس کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. وآخر دعوانا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اس کا بہت احسان ہے کہ آج ہم لوگ اس قرآن کے مقصدیت کے اس پیغام کو آپ نے مکمل طور پر لفظ پہ لفظ پڑھتے ہوئے اس کی مقصدیت کے ساتھ پہنچایا. ہم آپ کا بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. آمین آمین.